سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان لائیو میں آج کی ٹاپ سٹوریز کون سی ہوں گی. پہلے آپ کو ٹاپ سٹوریز بتاتے ہیں, اس کے بعد اس پر حقائق جو ہوں گے, تفصیلات ہوں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. امپورٹنٹلی آج پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان لائیو میں کھلاڑی بلے کے ساتھ کھیلیں گے یا بلے کے بغیر کھیلیں گے, اس پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے. آپ کو اس حوالے سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے. جبکہ NA 130 نواز شریف بمقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد, سب سے بڑا مقابلہ ہے, کانٹے کا مقابلہ ہے, اور اب تک گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے. اور کرونا وائرس کے حوالے سے پھر خبریں گردش کر رہی ہیں, کیا کرونا واپس آ رہا ہے, کیا تفصیلات ہیں آپ کو بتائیں گے. اور پرویز مشرف کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے, اب سے کچھ دیر قبل یہاں فیصلہ سامنے آیا, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اب کیا ہوگا اس کی بھی بات کریں گے. جبکہ کراچی NA 242 MQM اور نون لیگ آمنے سامنے ہے, مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف مد مقابل ہیں, کیا کوئی ڈیڈ لاک اب بھی چل رہا ہے یا کہیں کوئی بات بن چکی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز ہے پشاور ہائی کورٹ کے ہونے والے اہم سماعت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پشاور ہائی کورٹ میں PTI انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان واپسی کے خلاف کیس کی ہم بات کریں گے. پشاور ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جسٹس اعجاز انور نے آج یہ کہا کہ انشاءاللہ آج ہی فیصلہ کرتے ہیں. PTI کی درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے سماعت کی ہے. PTI اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کے دلائل گزشتہ روز مکمل ہوئے تھے. کیس میں الیکشن کمیشن سمیت 15 فریقین شامل ہیں. آج 14 میں سے 6 فریقین کے وکلاء نے دلائل دیے ہیں. 8 فریقین یا ان کے وکلاء عدالت میں پیش نہ ہو سکے. آج کی اہم سماعت اور اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں تو کیس میں الیکشن کمیشن سمیت 15 فریقین شامل ہیں اور پشاور ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. آج 14 میں سے 6 فریقین کے وکلاء نے یہ اہم سماعت میں آج یہ دلائل دیے ہیں. 8 فریقین یا ان کے وکلاء عدالت میں پیش نہ ہو سکے. اسی پر اب مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں, کیا تفصیلات ہیں, وہ جان لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور عمیر یاسر نے. عمیر یاسر, کیا ہوا آج کی سماعت میں اور یہ محفوظ فیصلہ ممکنہ طور پر کب سنایا جا سکتا ہے؟ جی, آج کی سماعت کافی تفصیل سے ہوئی ہے اور جو تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کے علاوہ جو دیگر فریق تھے وہ جسٹس ارشد علی اور جسٹس اعجاز انور پر مشتمل بینچ کے سامنے آج پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں. اب اس میں ایک اہم فریق جو تھے وہ ثوابی سے یوسف علی جن کا نام تھا, ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور ان کا جو بنیادی نقطہ اپنے دلائل کے دوران یہی تھا کہ یہ عدالت جو ہے یہ اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت کر سکے, کیونکہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے وہ پورے ملک کی جو ان کی تنظیمی قیادت وہ منتخب ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب جیسے اعجاز انور نے ان دلائل پر ان کو یہ کہا کہ چونکہ الیکشن پشاور میں ہوئے ہیں تو یہ موقف کیسے لیا جا سکتا ہے کہ یہ عدالت جو ہے یہ اس کیس کو نہیں سن سکتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی انہوں نے دلائل میں قاضی جواد ایڈوکیٹ نے یہ بھی بتائی کہ بلے کا نشان چونکہ اہم نہیں ہے کہ کوئی بھی نشان اہم دیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے جو انتخابات ہیں وہ بنیادی طور پہ پارٹی کے اپنے آئین اور الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق نہیں ہوئے. صرف اور صرف ایک مبہم سا اعلان کر دیا گیا پارٹی کے انتخابات کا, اور اس کے بعد ایک مبہم سے اعلان کے ذریعے پورے ملک کے لیے تحریک انصاف کی قیادت کو منتخب کر لیا گیا. تو یہ طریقہ تحریک انصاف کے اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی ہے, اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس بنیاد پر ان انتخابات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا, اور الیکشن کمیشن نے جو ان انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کو بحال رکھا جائے اور تحریک انصاف کے یہ عدالت بھی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر وکلاء ہیں نوید اختر ایڈوکیٹ جو پیش ہوئے ہیں تحریک انصاف کے جو مخالف جو سابق امیدوار جو سابق رکن رہ چکے ہیں جہانگیر خان, ان کی طرف سے یہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی یہی ملتے جلتے موقف اختیار کیے ہیں کہ چونکہ پارٹی کے آئین اور الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر بھی آج انہوں نے دلائل دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو تمام تر اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ان انتخابات کا جائزہ لے سکتا ہے اور یہ جائزہ بھی لے سکتا ہے کہ وہ انتخابات جو آئین اور قانون کے مطابق ہیں یا کسی بھی جماعت کے اپنے بنائے وضع کردہ اصولوں اور قوانین کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. یہ ان کا موقف تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس تمام
उस प्रोसेस का, उस तमाम तरीक़े कार का जायज़ा लेने का इख्तियार हासिल है और इलेक्शन कमीशन उस बुनियाद पर ही ये फैसला दे सकता है कि उसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये भी फैसला दिया है कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मौके पे दोनों जज साहिबान जस्टिस अरशद अली और जस्टिस एजाज अनवर मुख्तलिफ सवालात भी उठाते रहे हैं और उन्होंने दायरे इख्तियार से मुताल्लिक तो ये बात वाज़ेह कर दी कि इस अदालत का दायरा इख्तियार बनता है कि वो इस केस सुने, क्योंकि ये इंतखाबात पेशावर में ही हुए हैं और इस वजह से ये दायरा इख्तियार बनता है। इसके बाद कुछ हद तक बैरिस्टर अली ज़फ़र जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो भी पेश हुए और उन्होंने मुख्तसर सी बातचीत उन्होंने भी अदालत के साथ की है और उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ का जो मरकजी दफ्तर है ठीक है। वो उमैर यासिर, अगर हम इस केस के अंदर जो फ्री कैन है, तमाम फ्री कैन है, उनकी बात करें तो फ्री कैन कौन कौन है इस केस के अंदर, और आज कुछ फ्री कैन पेश भी नहीं हुए, जो पेश नहीं है वो कौन है? जी देखिए, बुनियादी जो फरीक हैं वो तो तहरीक इंसाफ हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि ये बुनियादी केस जो है तहरीक इंसाफ ने ही अदालत से रुजू कर रखा है और इलेक्शन कमीशन के पार्टी को इंतखाबात कलअदम करार देने के खिलाफ। लेकिन इसमें एक जो बुनियादी फरीक थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था, उनका नाम जहांगीर खान है और उन्होंने ही इन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था और उन्हीं की दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने जी, उमैर यासिर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से आज अपडेट करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के ख़िलाफ़ ये केस है। डायरेक्टर KPPNN हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज एक बहुत ही अहम समाअत इस वक्त चल रही है और पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी जो निशान है उसकी वापसी के ख़िलाफ़ ये केस है, उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात हो सकती हैं इस्तीफ़े के पीछे, और अब अगर हम बात करें स्टेज पर इस्तीफ़ा सामने आना, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके हवाले से? सुबह की जो दलाइल भी थे जो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज केस दो जगह पे लगना था, एक पेशावर हाई कोर्ट में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जहाँ पर बैरिस्टर गौहर जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा। ठीक है, इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को पहले आम खबर के हवाले से अपडेट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जिन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है और ये अब से कुछ देर कबल ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ग़ुलाम मुर्तज़ा ने। ग़ुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? ये खबर ब्रेक की जा रही है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत उनको उनके ओहदे से हटाने के हवाले से कार्रवाई जो है वो जारी थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुख्तलिफ इजलासों में उनके जो ऊपर इल्जामात आयद किए गए तो उनके ऊपर उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे और अभी गुज़िश्ता रोज भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ था। इससे पहले भी 4 इजलास जो हैं इसी हवाले से हुए थे, तो वो अपने इल्जामात का जवाब जो है वो पूरी तरह से नहीं दे सके हैं और इसी बिना के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उनको 2 शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। अब उन्हें ज़ाहिर वजू के नोटिस के बाद अब उनकी इस ओहदे से हटाने के हवाले से कार्रवाई जो है एक्सपेक्टेड थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको उनके ओहदे से हटाने के हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी थी। इससे पहले ही उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा जो है वो सदर पाकिस्तान को भी भिजवा दिया है। चीफ जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा, उनको भी भेज दिया गया है और ये उनके इस्तीफे की जो कबूलियत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बजाय सदर पाकिस्तान जो है वो करेंगे और वो अपने आप उन्होंने कहा कि वो कुछ नागजीर वजूहात की बिना पे वो इस ओहदे पर कायम नहीं रह सकते और अपने जो फराइज़ मनसबी हैं वो अदा नहीं कर सकते और उन्होंने ये इस्तीफा जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले
कई मरतबा इस तरह की सूरत हाल जो है वो हुई ठीक है है गुलाम कि मुर्तज़ा, कुछ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। हाफिज़ एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी अहम खबर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं, उन पर इल्ज़ामात थे और उन्होंने अब ये इस्तीफ़ा दे दिया और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। क्या समझते हैं आप, कितनी अहम ये डेवलपमेंट है और जो उन पर इल्ज़ामात हैं अब उस हवाले से क्या मज़ीद कार्रवाई होगी या क्या प्रोसेस होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अब ये है कि सेक्शन आर्टिकल 209 के नीचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी प्रोसीडिंग कर रही थी और जिसके अंदर मज़ार नकवी साहब को 2 शो कॉज नोटिस भी गए थे और पहले शो कॉज जब उनके दिया था उसके बाद जब दोबारा दिया उसके अंदर तो उन्होंने उसकी जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चैलेंज किया और उसके ऊपर 2 हेयरिंग्स हुई और उन हेयरिंग्स के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उस प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 मेंबर्स बेंच था उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। अगर ये है कि सदर पाकिस्तान जो है जिनको रिजाइन सबमिट किया गया है, अगर इसको वो फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं इस रेजिग्नेशन को, तो ऑटोमेटिकली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है वो नहीं चलेगी, चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर प्रोसीडिंग जो है वो सिर्फ सर्विंग जजेस की चलती है, तो लिहाजा ये ऑटोमेटिकली ये प्रोसीडिंग जो है वो रुक जाएगी या अबेट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। जो बुनियादी तौर पे जो जुडिशल कॉन्डक्ट की बात आती है वो आती है सर्विंग जजेस की, और सर्विंग जजेस अगर मौजूद हो तो प्रोसीडिंग्स आगे चलती है जो आर्टिकल 209 के अंदर लिखा है। लेकिन अगर कोई शख्स रिजाइन कर देता है और उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर लेता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उसको लॉ मिनिस्ट्री गैजेट नोटिफाई कर देती है, तो उसके बाद सिचुएशन ये बनती है कि आर्टिकल 209 के नीचे प्रोसीडिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगी। ठीक है हाफिज़ एहसान साहब, ये भी रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर ये जो इस्तीफ़ा उनका है, जो रिज़ाइन उन्होंने किया है, उसको सदर पाकिस्तान अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला चलते रहेंगे? हाफिज़ एहसान अहमद से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। इससे पहले उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए जिसको उन्होंने चैलेंज भी किया और इस हवाले से 2 हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि इसको सस्पेंड किया जाए और रिज़ाइन अगर उनका एक्सेप्ट हो जाता है, कबूल कर लिया जाता है सदर पाकिस्तान की जानिब से, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस मामले को रोक दिया जाएगा। वहाँ पर जो प्रोसेस था वो सस्पेंड हो जाएगा, ऐसा बताना था हाफिज़ एहसान अहमद साहब का। अहम खबर यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसी पर मज़ीद हम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। गुलाम मुर्तज़ा, अगर हम बात करें लीगल एस्पेक्ट के हवाले से, तो जो सदर पाकिस्तान को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवाया, क्या तफसीलात हैं आपके पास? क्या इस पर अब प्रोसेस होगा? इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई है वो रुक जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी? जी बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि आर्टिकल 209 जो है आइन का वो ये कहता है कि जब भी किसी जज को हटाने के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी तो उन्हें उस कार्रवाई के हवाले से जवाब दाखिल करना होगा और उन्हें पाबंद किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं या दीगर जो भी आईनी ओहदे हैं जिनको हटाने के लिए आर्टिकल 209 का सहारा लेना पड़ता है, उस हवाले से तमाम जजेस को ये बाइंडिंग होता है कि वो उन शो काज नोटिस का जवाब दें जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उनको दिए जाते हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जो है वो किसी भी दरख्वास्त गुजार की तरफ से शुरू ठीक है गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहे, हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने। शाइक उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वर्क के लिए। एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या समझते हैं आप कि अब क्या प्रोसेस होगा? क्या जो कार्रवाई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वो रुक जाएगी और उसके बाद क्या होगा? देखिए, जब एक दफ़ा कोई शख्स इस्तीफ़ा दे देता है अपनी जगह से, तो अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती है तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो अब उसकी ज़रूरत ही नहीं, जब वो रहेंगे नहीं बेंच के ऊपर किसी वजह से, ना उनको रहने की ख्वाहिश है, तो वो मामला ख़त्म हो गया। तो एक किस्म का वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स हैं वो बंद हो जाएंगी। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, जो उन पर इल्ज़ामात हैं जिस हवाले से उनको शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए, तो वो प्रोसेस जो है वो किस तरह से अब कंटिन्यू होगा? नहीं, वो इल्ज़ामात तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं ना, वो कोई ऐसे क्रिमिनल नेचर के नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, तो वो तो सब बंद हो जाएगी, फाइल बंद हो जाएगी।
ٹھیک ہے، فائل بند ہو جائے گی، یعنی کہ اگر ان کا استعفیٰ صدر پاکستان قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، استعفیٰ منظور کر لیتے ہیں، تو جو پروسیس تھا وہ تمام تر پروسیس رک جائے گا اور کارروائی بھی رک جائے گی، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، کارروائی ختم ہو جائے گی ان کی. ہاں. ٹھیک ہے، شائق عثمانی صاحب یہ بھی وضاحت کر دیں کہ کیا صدر پاکستان اس کو ریڈو بھی کر سکتے ہیں، ریوائز کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس استعفے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ریوائز کیا جائے، ایک بار دوبارہ دیکھا جائے، یا اس کو ایکسیپٹ ہی کیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک دفعہ کوئی جج ریزائن کر دیتا ہے اپنی پوزیشن سے، اس کے بعد آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اگر کوئی کرمنل کے اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ یقیناً زندہ رہے گی، وہ اس کی کارروائی ہوگی. لیکن اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو نیچر کی ہے یا میل ایڈمنسٹریشن کی ہے یا اس قسم کی چیز ہے تو اس پہ تو کارروائی بند ہو جائے گی. اچھا شائق عثمانی صاحب، کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، آپ نے ایک وقت گزارا ہے اس فیلڈ کے اندر، یہ بتائیے گا کہ کتنی یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کتنی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ کیا ایسی کوئی پہلے مثال آپ نے دیکھی ہے، ایسی مثال ملتی ہے؟ مجھے یاد تو نہیں آ رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہو چکا ہے. ایک جج صاحب نے کافی عرصے پہلے، میرے خیال میں کوئی 15-20 سال پہلے، مجھے یاد ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، ریفرنس پیش ہوا تھا. ان کے خلاف چارج یہ تھا کہ وہ شاید ان کے بزنس میں انڈلج کر رہے تھے، وہ بزنس کر رہے تھے کوئی. تو اس کو وہ پھر جب انہوں نے ریزائن کر دیا تو معاملہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا. کافی عرصے کی بات ہے. ٹھیک ہے، شائق عثمانی صاحب ایک اور چیز بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ جو استدعا کی جاتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملے کو نہ چلایا جائے، اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس معاملے کو نہ دیکھے اور 2 ہیئرنگز بھی پہلے ہو چکی ہیں، ان کو بھی سسپینڈ کیا جائے؟ دیکھیے، وہ ہیئرنگ تو شروع ہو گئی تھی چونکہ وہ ریفرنس موجود تھا اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اس وقت. اور اب جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مجھے رہنا ہی نہیں ہے، میں ریزائن کر رہا ہوں، تو جو مقصد تھا جو ریفرنس کا وہ پورا ہو گیا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہاں سے ہٹ جائیں تو وہ خود ہی ہٹ گئے، تو معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ویری لاسٹ کویسچن شائق صاحب، کیا اپنا استعفیٰ اگر ایک جج مستعفی ہو جاتے ہیں تو اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں، اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، ریڈو ہو سکتا ہے فیصلہ ان کا، استعفیٰ واپس لیا جائے؟ ایک دفعہ آپ نے ریزائن کر دیا پھر آپ واپس نہیں جا سکتے. رائٹ، ایک بار اگر ریزائن کر دیا تو استعفیٰ واپس نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جسٹس مظاہر نقوی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ PNN شبیہ نقوی نے. شبیہ نقوی، بتائیے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے استعفیٰ جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوا دیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو استعفیٰ اس میں ریزن یہ دی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ایز اے جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جو سروسز دینا جو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر انہوں نے حالیہ مسئلے پر بھی بات کی ہے کہ جو موجودہ مسئلہ ہے یہ عوامی معلومات کا، اور ایسے حالات میں بطور جج جو ہے میں اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سک رہا، تو میں جج کے جو عہدہ ہے اس سے استعفیٰ دیتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آج صبح جو سپریم جوڈیشل کونسل کے شوکاز نوٹس تھا اس پر بھی جو مظاہر نقوی ہیں انہوں نے جواب جمع کروایا، اور انہوں نے اپنے اوپر لگے ہوئے تمام الزامات کو کی تردید کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جج کے بارے میں معلومات لے سکتی ہے لیکن کارروائی نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ انہوں نے اٹارنی جنرل کی ایز اے پروسیکیوٹر تعیناتی پر بھی اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کیونکہ یہ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے جو گزشتہ حکومت ہے اس پر بھی الزام لگایا کہ ان سے پاکستان بار کونسل نے ملنے کے بعد یہ درخواست دائر کی تھی. پھر انہوں نے اپنے شوکاز نوٹس میں جو ان کی جائیداد ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات دیں، لیکن ہم نے اس سے پہلے جو سماعت ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی، ہم نے اس میں بھی یہ دیکھا تھا کہ مظاہر نقوی جو ہے وہ وہاں پہ موجود بھی تھے اور کافی غصے میں بھی ہمیں لگے وہ. تاہم آج انہوں نے پہلے جواب دیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے صدر مملکت کو جو اپنا ریزائن ہے وہ بھجوا دیا. جی ٹھیک ہے، شبیہ نقوی یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ ان پر جو الزامات تھے جس حوالے سے ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیے گئے، وہ ایلیگیشنز کیا تھے، وہ کیا الزامات تھے ان پر؟ ایک تو انہوں نے جو اپنا شوکاز نوٹس کا جواب دیا اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ میرے پاس کوئی بھی اپروچ کر کے پہنچ سکتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے جو ان کی جائیداد تھی اس میں انہوں نے ایس ٹی جونز پارک میں واقع گھر کی قیمت کا تخمینے کی بات کی ہے کہ وہ DC ریٹ کے مطابق لگایا گیا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ لاہور کینٹ میں جو میں نے گھر خریدا تھا وہ گوشواروں میں جو ٹیکس کے ہیں اس میں ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور نہ ہی مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوں. اس کے ساتھ انہوں نے گجرانوالہ
में जो एक प्लॉट खरीदा गया था उस हवाले से भी बात की है, जबकि जाहिद रफीक नामी शख्स को कोई रिलीफ दिया है, ना ही उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। तो उन पर इल्ज़ामात ये थे कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और जो प्रॉपर्टी के हवाले से थे उस हवाले से भी उन्होंने जवाब दिए। और उसके बाद ही जो उन्होंने है उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद ही उन्होंने जो ये इस्तीफ़ा है वो उन्होंने सदर ममलकत को भिजवा दी, जबकि कल जो उनकी दरख्वास्त थी उस पर समाअत भी हुई, जिस पे जो है अदालत की तरफ से कहा गया था कि जितने शिकायत कुनंदगान हैं उनको फरीक बनाया जाए, जबकि उन्होंने कहा ये भी गैर आइनी चीज़ है क्योंकि जो शिकायत उनसे पहले हेयरिंग से पहले ही जो उनको फरीक नहीं बनाया जा सकता। ताहम आज उन्होंने उस चीज़ को जो है वो एक जज के ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है। जी ठीक है, शबिहा नकवी हमारे साथ मौजूद थी, आपसे इस हवाले से अपडेट्स हम लेते रहेंगे। ये अहम एक डेवलपमेंट सामने आई, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, सदर मुमलिकत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा चुके हैं। तमाम तर जिन पर इल्ज़ामात हैं उस हवाले से उनको 2 शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए, और जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम तर मामला चला और उस पर यह कहा गया कि इसको रोका जाए, इसको सस्पेंड किया जाए। और अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वजूहात भी उनकी जानिब से बता दी गई हैं कि किन वजूहात की बिना पर वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। मज़ीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, ये उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर अली पर इल्ज़ाम क्या है, ये एक अहम सवाल है जो हर कोई जानना चाह रहा है। इस्तीफ़े के बाद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर सर्विस के दौरान मुबैना तौर पर जायदादें बनाने का इल्ज़ाम है। जायदादों से मुतालिक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज की गई है। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं, एक अहम डेवलपमेंट सामने आ गई है। एक खबर जिसका सबको इंतज़ार था, एक समाअत थी और अब ये खबर सामने है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान को बहाल कर दिया है। फैसला महफूज किया गया था कि क्या बल्ला वापस मिलेगा तहरीक इंसाफ को या नहीं मिलेगा, और अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। अहम खबर, फैसला महफूज किया गया। आज ये अहम समाअत हुई और इस पर यह फैसला महफूज था और अब ये महफूज फैसला सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया है और बल्ले का निशान एक बार फिर बहाल कर दिया गया है। इस महफूज फैसले के हवाले से तफसीलात ये सामने आई कि फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा और ये कहा गया था कि इस फैसले को आज बता दिया जाएगा कि महफूज फ़ैसला क्या होगा। अब ये तफसीलात सामने आ चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है और PTI की बल्ले के निशान की वापसी की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल चुका है, बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करते हैं। मोहम्मद आदिल, क्या समझते हैं आप, ये जो बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है तहरीक इंसाफ को, अब ये फैसला बरकरार रहेगा या इस फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जो PTI ने जो है डिवीज़न बेंच का फैसला इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से आज दरख्वास्त ले ली थी वापस के उनका मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट में है। अब यकीनी तौर पर इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील की जा सकती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करेगा और देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट अब इस पर कब तक बेंच जो है वो तश्कील देता है। लेकिन चीज़ ये है कि कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकी सियासी जमातों के जो है वो बल्ले के निशान के अलावा बाकी जारी कर दिए थे। अब पर जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके लिए बल्ले का हसूल जो है वो जो है वो आसान हो गया है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उसी तरह केस की समाअत जो है फिक्स करती है जैसे जब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर उसने की थी। तो अब मामला अभी
गोमोगो की सूरत हाल में तो है, लेकिन अभी जो PTI है उसको फौरी रिलीफ मिल गया है। कम अज़ कम उनके लिए जो उनके ऊपर तलवार लटक रही थी उनके उम्मीदवारों पर कि वो बग़ैर किसी निशान के जो है हो सकता है कि उनको इलेक्शन लड़ना पड़े, वो तलवार जो है उन वक्ती तौर पर हट गई है जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं आता। लेकिन मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये फ़ैसला जो है इसी तरह का आने का इम्कान है, क्योंकि जो आला अदलिया के जजेज़ हैं वो आइन और कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। तो हमने देखा बहुत सारे मामलात में वो इस तरह के रिमार्क्स हमने जजेस के देखे हैं कि वो ये कह चुके हैं कि किसी विक्टिमाइजेशन के हवाले से या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनका बड़ा वाज़ा मौक़िफ़ है जजेस का। तो कभी इम्कान यही है कि ये जो बल्ला है ये PTI को मिल जाएगा और ये बैलेट पेपर पर होगा और तहरीक इंसाफ जो है वो इसी निशान के ज़रिए जो है वो आइंदा 8 फरवरी को होने वाले जो इलेक्शन है उसका हिस्सा होगी। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितनी जल्दी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि अब तो 13 तक तो वैसे ही निशानात जो है वो होने का था, कैंडिडेट्स को अलॉट हो जाएंगे और वैसे भी कल जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। अब बाकी जो हमने देखा है कि अब तक की जितने मामलात में गो के तहरीक इंसाफ का बयानिया कुछ भी हो, वो अपनी विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या इस तरह का उन्होंने बयानिया जो है बनाया, लेकिन हमने देखा है कि उनको हर मामले में अदालतों से रिलीफ मिलता रहा है। उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस तहरीक जो हैं वो अदालतों से रिलीफ लिया है उन्होंने। गो के अभी भी बहुत सारे मामला जो हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, लेकिन हमने देखा कि उनको जिसको उन्होंने जजेस के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए, उनके तहरीक इंसाफ का जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक बड़ा वाज़ा उनके चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन हमने इसके अलावा भी देखा है कि वो उन्होंने चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको बहुत सारे केसेस में रिलीफ दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनको बहुत सारे केसेस में रिलीफ दिया है। तो एक तरफ उनकी स्ट्रेटजी अब तक की जो मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की जो है वो कामयाब है, और आपको वैसे भी अंदाज़ा है इस बात का कि तहरीक इंसाफ जो है वो बयानिया बनाने में बड़ी माहिर है, और उसने जो है हमेशा एक बयानिया बनाया और उसके नतीजे। ठीक है मोहम्मद आदिल, मैं वापस आपकी तरफ में आता, कुछ और भी अहम सवालात हैं आपसे करने हैं। अभी हमें उमैर यासिर ने ज्वाइन किया, नुमाइंदा पेशावर। उमैर यासिर, पहले तो ये बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास, और क्या तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया, डिटेल सामने आई? जी, अब से चंद लम्हे पहले जस्टिस अरशद अली और जस्टिस एजाज अनवर को मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के बेंच ने तहरीक इंसाफ को की जो अपील थी वो मंजूर इलेक्शन कमीशन की अपील को खारिज कर दिया है, और तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनके नताइज को बहाल कर दिया है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को अब जो है वो बल्ले का निशान भी मिल चुका है। फैसला आज महफूज किया था तमाम तरफ से दलाइल सुनने के बाद, और अब से थोड़ी देर पहले ही जो हाई कोर्ट के मौजूद बेंच से इस महफूज फैसला जारी करते हुए जो इलेक्शन कमीशन की अपील थी उसको खारिज करते हुए तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी के इंतखाबात हैं उन्हें बहाल कर दिया है, और तहरीक इंसाफ को बतौर जमात ही अब ट्रीट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन में। ये भी अदालत ने कहा है कि अब उन्हें जो इंतखाबी निशान है वो भी उन्हें वापस दे दिया जाएगा। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला सुनते ही एक जश्न का समा है। पेशावर जो में तहरीक इंसाफ के हामी वकला बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, और इसके साथ साथ दीगर जो कारकुन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो एक जश्न का समा है, भरपूर तरीके से वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, और उनके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो वकला हैं बैरिस्टर अली जफर और दीगर वो इस वक्त मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। ठीक है, मीडिया से बातचीत भी इस वक्त की जाएगी उनकी जानिब से, तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। अच्छा उमैर यासिर, ये भी बताइएगा कि किन ग्राउंड्स पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया गया है, क्या रीजंस बताई गई हैं, और तफसीली फैसला कब सामने आ रहा है? जी, अभी तो मुख्तसर फैसला ही जारी हुआ है, जो इसकी वजूहात हैं वो तफसीली फैसले में ही सामने आएंगी, लेकिन जो गुज़श्ता 2 रोज की समाअत के बाद जो जजेस का जो माइंड नजर आ रहा था वो बार बार जो इसी बात पे इकरार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने उन किसी भी जमात को के इंतखाबात को में मुदाखलत का जो इख्तियार है उसके तरीक़ेकार को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब बराह रास्त किसी जो जमात के इंतखाबात को कलअदम करार देना ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। ये मुख्तलिफ मौके पे इस किस्म के रिमार्क
سامنے آتے رہے ججز صاحبان کے، اور ان کی جانب سے مختلف مواقع پہ جو سوالات بھی ایسے ہی کیے جاتے رہے کہ کیا کسی جماعت کے انٹرا پارٹی جو انتخابات ہیں ان کو براہ راست اس طریقے سے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز جسٹس ارشد علی بار بار یہ بھی پوچھتے رہے۔ ٹھیک ہے عمیر یاسر، آپ سے مزید بھی تفصیلات لیں گے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون حسن رضا پاشا صاحب نے۔ پاشا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، تحریک انصاف کو بلے کا نشان بحال کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس فیصلے کو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور اگر چیلنج کیا جائے گا تو کیا نتائج ہوں گے؟ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان خود ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس نے ایک ڈیسیژن لیا، اور اپنے ڈیسیژن کے خلاف اپیل میں جانا کوئی مناسب نہیں لگتا۔ یا تو کوئی اور فریق ہوتا، کوئی ایسی پارٹی ہوتی جو کہ بلے کا نشان ڈیمانڈ کر رہی ہوتی، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم ایگریو ہوئے ہیں الیکشن کمیشن اب یہ سنگل جج کے آرڈر کے خلاف، تو وہ چلے جاتے۔ بہرحال جمہوریت کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے۔ پی ٹی آئی کو وہ نشان مل گیا جو کہ ان کا اوریجنلی نشان تھا پہلے دن سے۔ تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا سائن ہے۔ کم از کم جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یا کارکن ہیں ان کو کچھ حوصلہ ملا ہے، اور ان سے بھی یہ میں گزارش کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ وہ عدم برداشت کا کلچر ختم کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کریں اپنے اندر، اور جو اپنے لینگویج یوز کرتے ہیں ڈیروگیٹری لینگویج، خاص طور پہ عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف، وہ بند کر دے۔ دیکھیں جہاں جہاں بھی پہلے ان کو آر او کے فیصلوں کے خلاف اعتراض تھا، وہ اپیل میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 80 to 90% کینڈیڈیٹس کی اپیل الاؤ ہوئی، ان کو الیکشن لڑنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ آج ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے کہ بلہ ان کو واپس مل گیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کو جوڈیشری کو بیک اپ کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ان کے کمانڈر نو ڈاؤٹ جوڈیشری کے اس وقت جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں وہ قاضی فائز صاحب ہے، اور قاضی فائز صاحب کے خلاف جو یہ لینگویج جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس پہ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ورکرز کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کنٹرول کریں۔ بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے، اور جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری تھا کہ ان کو یہ مل جاتا۔ رائٹ پاشا صاحب، یہ معاملہ پہلے سپریم کورٹ میں بھی گیا اور تحریک انصاف نے درخواست دائر کی، لیکن درخواست واپس لے لی انہوں نے کیونکہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کو لے کر کہ کیا یہ معاملہ آپ کو سپریم کورٹ جاتا نظر آ رہا ہے، یا آپ کے خیال سے الیکشن کمیشن اس کو چیلنج نہیں کرے گا؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے یہ اعتراض کیا تھا کہ انٹرلیکٹری آرڈر کے خلاف پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں جانا چاہیے، چونکہ آلریڈی پینڈنگ ہے معاملہ ہائی کورٹ میں، اور ایک اس میں فیصلہ آپ کی فیور میں بھی آ چکا ہے۔ اب یہ دوسرا جب کریں گے تو آپ کو کیا بچے گا؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس پریویل کی، اور وہی آبجیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھایا کہ آپ جب ادھر ہیں تو ادھر کیوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل ڈویژن بینچ نے جو پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کر رہا تھا انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی اسی نیچر کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور یہاں بھی ہے، تو پھر اس کی موجودگی میں ہم کیسے کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں؟ تو آج پھر انہیں واپس کرنا پڑا۔ تو ٹھیک ہے پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ محمد عادل صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمیں براہ راست جانا ہے۔ تحریک انصاف کے وکلا اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ جی دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارا مخالف بن گیا ہے، اور وہ بے شک ان کا حق ہے وہ جائیں، ہم وہاں بھی تیار ہیں بحث کرنے کے لیے۔ فی الحال آج کے دن اس وقت جو میرا خیال ہے 2:30 بج گئے ہیں، آج کے دن سمبل پی ٹی آئی کا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اپنی جو انصاف اور قانون کے مطابق روایت ہے فیصلے کرنے کی اس کو قائم رکھا ہے، اور ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں، اور ہم آپ جو پوری قوم جو ہمارے لیے دعائیں کر رہی تھی اور اس کیس کو دیکھ رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی،
اس کا بھی شکر گزار ہیں. کورٹ نے کہا ہے کہ 2 دسمبر کے الیکشن کے رزلٹ کو ویب سائٹ پہ ڈالو جی. سرٹیفکیٹ. اور جو جس طرح قاضی انور صاحب فرما رہے ہیں, ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پہ آپ ڈالیں اس کو فوراً, تو وہ سپریم کورٹ بے شک جاتے رہیں, لیکن اس ججمنٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ بعد وہ آتا ہے ویب سائٹ پہ کہ نہیں, کیونکہ ورنہ یہ بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکلا تھے انہوں نے بحث اپنی کر لی ہوئی ہے, ان کو پورا موقع دیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اور عدالت نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ جو ممبر تھے اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, وہ بھی چاہ رہے تھے کہ سمبل نہ ملے. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر وہاں بحث کر رہے ہیں کہ پارٹی کو سمبل نہ دیا جائے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ سارا ایک کنسپریسی تھی, ایک کنسپریسی کے تحت ہی یہ ایکشن لیا گیا تھا. الیکشن کمیشن کو تو کوئی لوکل اسٹینڈ ہی نہیں جی وہ اپیل فائل کر. لاہور ہائی کورٹ وہاں 5 کی بینچ بنی تھی, اس کا کیا صورتحال ہے؟ اس درخواست جو آپ نے الیکشن کمیشن کے 2023 نومبر کے فیصلے کے خلاف لاہور میں دائر کی. جی دیکھیں, وہ تو ابھی پینڈنگ ہے, وہ تو اس کا لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا. لیکن میرا خیال ہے آج کے فیصلے کے بعد اب کوئی اور اب آج کے جب الیکشن ایک بار مانا گیا اور اس کے اوپر ہمیں مل جاتا ہے بلہ, تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں ایک طرح سے انفرکچس ہو جاتی ہیں. جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا اور ہائی کورٹ میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے تھے ایک انٹرم آرڈر کے خلاف, لیکن چونکہ یہاں بحث سنی جا رہی تھی اور اس کا فیصلہ ہونا تھا, تو میں نے کل ہی کمٹمنٹ کر دی تھی کہ میں وڈرا کر لوں گا سپریم کورٹ کا, جو میں نے وڈرا آج کروا لیا. تو اس لیے دیکھیں, یہ میں ماننے کو تیار اب نہیں ہوں. اب بہت ہو گیا کیونکہ الیکشن یہ جو پہلا آپ کو یاد ہے جب آرڈر آیا تھا کہ سمبل واپس ہمیں ملا تھا ایک انٹرم آرڈر سے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں مانا تھا, تو ہم نے برداشت کیا. اس کے بعد انہوں نے جو سیکنڈ آرڈر آیا اسے واپس لے لیا, ہم نے قانونی کارروائی کی, ہم نے اس کی اپیل کی. لیکن اب 2 دن کی بحث کے بعد آج ہائی کورٹ میں جب اناؤنس ہو گیا ہے, سارے ان کے وکلا تھے اور ان کی ٹیم بھی تھی, پوری لیگل ٹیم الیکشن کمیشن کی. ابھی اگر انہوں نے اگلے 15 منٹ میں اگر انہوں نے الیکشن سمبل نہ ڈالا تو وہ ایک کنٹیمپٹ ہوگی. اور اب پھر میرا خیال ہے قوم بھی برداشت نہیں کرے گی, اور ہائی کورٹ بھی برداشت نہیں کرے گا, اور عدالتیں بھی برداشت نہیں کریں گی کہ اتنی اگر خلاف ورزی ہوگی آرڈر کی. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اگلے 15 منٹ میں آپ وہ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تحریک انصاف کے وکلا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کو کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں, تو ہم وہاں پر بھی تمام تر اس معاملے کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج کے لیے یہ خبر کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. ان کے اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوا ہے, آپ کے سامنے بھی ہم نے آرڈر بتا دیا ہے, ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہو جائے گا آرڈر. تو اس کے بعد کوئی فارمل دینے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنا کچھ پتہ ہے, تو یہ نہیں پتہ کہ ایک آرڈر آ گیا ہے. اس لیے وہ انشاءاللہ مجھے ان کو ایک طرح سے نصیحت بھی کروں گا اور ایڈوائز بھی کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ فی الفور اس جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کریں. قیدی 804 زندہ باد. تحریک انصاف کے وکلا بیرسٹر علی ظفر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو اگر الیکشن کمیشن چیلنج کرے گا تو ہم اس کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور معاملہ اگر سپریم کورٹ جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہم اپنے تمام تر جو معاملات ہیں, تحفظات ہیں, اور وہاں سے بھی ہم یہ بلے کا نشان بحال رکھوائیں گے اور وہاں پر بھرپور اس مقابلے کو لے کر چلیں گے جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس کو کسی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن اب یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کر دیا ہے, پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس دے دیا گیا ہے, اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں تھا, یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. ویب سائٹ پر پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویب سائٹ پر اس فیصلے کو ڈالا جائے, اس ججمنٹ کو ڈالا جائے. اگر نہیں ڈالا گیا تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا.
मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर नॉर्थ। मोहम्मद आदिल, क्या समझते हैं आप कि अभी जिस तरह से तहरीक इंसाफ के वकला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने भी बात की कि अगर इलेक्शन कमीशन चैलेंज करता है तो वहाँ पर भी हम जाएंगे और इसको फेस करेंगे तमाम प्रोसेस को, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इलेक्शन कमीशन चैलेंज करेगा या इलेक्शन कमीशन ये फैसला इस पर राज़ी हो सकता है कि जो फैसला कर लिया गया वही राइट फैसला है? देखिए, अभी तो एक जो लीगल प्रोसेस है, इससे पहले तहरीक इंसाफ गई थी तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दिया, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ख़िलाफ़ की। तो अब यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन अपने जो कानूनी और आइनी माहिर हैं उनसे इस पे मशवरा करेगा। और अभी तक जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके मुताबिक उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ को अलाट करना, पहले मरले में तो वो अलाट कर देंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि वो कितनी जल्दी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील लेके जाते हैं। वो नहीं जाएंगे तो जो अकबर एस बाबर हैं, हो सकता है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, क्योंकि वो इससे पहले इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो वही फरीक थे जिसकी बुनियाद पर यानी कि आदिल साहब कोई भी चैलेंज कर सकता है। आप ये बता रहे हैं कि कोई भी इस फैसले को चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में? जी देखें, मुतासरा फरीक इस वक्त अगर देखे जाए तो एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने फैसले के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट में वो ना गए तो अकबर एक्स बाबर जो हैं, चूँकि उनकी दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया था, तो मुमकिन तौर पे अकबर एस बाबर जो है इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि वो मुतासरा फरीक अपने आप को गर्दानते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो ये जो आर्टिकल 17 है आइन का, उसके तहत किसी भी सियासी जमात का बुनियादी हक है कि उसको जो है कोई भी जो है इंतखाबी निशान जो है वो अलाट किया जाए। तो मैं मौजूदा हालात के अंदर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त समझता हूँ, क्योंकि तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब ये जिस बुनियाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, या इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था कि जो पार्टी इलेक्शन है, पार्टी इलेक्शन तो किसी सियासी जमात के जो है वो ना कभी इस तरह से करवाए गए हैं, ना कभी इस तरह से उनको चैलेंज किया गया है। गो के तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसका हर जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो मतनाज़ा ही रहा है। इससे पहले दो उनके इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शंस में जो होने वाली बेज़ाब्तियों की वजह से रिज़ाइन कर चुके थे। तो ये बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ माजी से बिल्कुल नहीं उसने सीखा, और वो इसने एक ऐसे मौके पर ऐसा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया जो फिर मतनाज़ा हो गया, और जिसकी बुनियाद पर ये एक कानूनी जंग जो है वो चलती रही। और अब मामला गो के अभी तक तो तहरीक इंसाफ के हक में ठीक है। हमारे साथ मोहम्मद आदिल मौजूद थे। मोहम्मद आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान बुखारी ने ज्वाइन किया। इमरान बुखारी, क्या खबरें हैं आपके पास, क्या आपके ज़राए बताते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन इस फैसले को चैलेंज करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल, अब तक की जो सूरत हाल है और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला सामने आया है, इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से स्टे आर्डर भी दिया था, ताहम बाद अगर इलेक्शन कमीशन की अपील पर वो स्टे आर्डर वापस ले लिया गया था, और जिसके बाद एक कानूनी जंग छिड़ गई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट तक पीटीआई के वकील पहुंच चुके थे। ताहम आज जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला कर लिया, इसके बाद अभी तक फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो नहीं आई, लेकिन जो जाहिर हो रहा था इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन ने अपील की थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, स्टे आर्डर के खिलाफ, तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ भी अगली अदालतों में जाएंगे। और जो आज का जो फैसला आया है उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में 3 पॉइंट्स पर ये फैसला सुनाया है कि इलेक्शन कमीशन का जो 22 दिसंबर का जो फैसला था वो गैर आइन था, जो इलेक्शन एक्ट की 215 सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कोई इस किस्म का कोई फैसला कर सके। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हदायत भी जारी की है कि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट भी वेबसाइट पे जारी कर दिया जाए और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है। इससे कबल जो मुख्तलिफ वकीला से भी बात हुई है, उनका इस हवाले से ये कहना था कि
बले का निशान मिलता है या नहीं मिलता पीटीआई को, उसका फायदा है भी और ज्यादा नुकसान नहीं है। तमाम अब जब बले का निशान पीटीआई को मिल गया तो इस हवाले से कारकुनों में भी एक जोश खरोश की कैफियत पैदा हो गई है और उनको एक नई उम्मीद भी नजर आ रही है। उनको इस हवाले से अपनी जो तवक्कुआत है वो पूरी होने से भी उनको एक तवक्को उनको नजर आ रही है। जी ठीक है, इमरान बुखारी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें उमैर यासिर ने भी ज्वाइन किया है, पेशावर हाई कोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमैर यासिर, आप इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ आप देख रहे हैं? फ़ैसला अभी तो मुख्तसर सामने आया, तफसीली फ़ैसला कब सामने आएगा? किन वजूहात के बिना पर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया गया और नेक्स्ट अब प्रोसेस क्या होगा? इलेक्शन कमीशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? जी, जो बुनियादी तौर पे 3 बुनियादी नुकात हैं जिनकी बुनियाद पे पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया है और उन्होंने कहा कि पेशावर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का जो फैसला किया गया था उसे उस फैसले को ही कलअदम करार दे दिया है और इंतखाबी जो नताइज हैं तहरीक इंसाफ के वो उसको उन्होंने दुरुस्त करार दे दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर आइनी तौर पे उसका ये इक़दाम है, ये कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक नहीं है। उसकी जो बुनियादी वजह अदालत ने ये इख्तियार की है कि किसी भी सियासी जमात के अंदरूनी मामलात पे अंदरूनी इंतखाबात पे अगर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है तो उसको एक बाकायदा रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत ही उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। एक बराह रास्त इलेक्शन ही कलअदम करार देना ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। इसके साथ साथ अदालत ने अपने मुख्तसर से फैसले में ये हुक्म भी दिया है कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज हैं वो उनका सर्टिफिकेट वो वेबसाइट पे जारी कर दिया जाए और उन इंतखाबात को अदालत ने जो है वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। जो टेक्निकली जो बुनियादी नुकात सामने आए हैं वो यही हैं कि उस बराह रास्त किसी इलेक्शन के फैसले को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। उसके बाद इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के वकला इसको अपनी जीत करार दे रहे हैं और उनके बकौल ये हक और इंसाफ की फतह है। तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी मौक़िफ़ रहा है, उसी मौक़िफ़ की ये आज ये जीत हुई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में भी इसी बात का यही बात की है कि उनका मौक़िफ़ चूँकि हक और सच पर मबनी था, चूँकि एक जमात को एक साइड पे लगाया जा रहा था, उसके खिलाफ उनके बकौल इंतकामी कार्रवाई की जा रही थी। तो इस वजह से उमैर ये बताएं कि ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वेबसाइट पर इस फैसले को, इस जजमेंट को वेबसाइट पर भी डाला जाए, अगर नहीं डाला जाएगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो इस हवाले से बताएं कि फैसला कब तक डाला जाएगा? क्या अब ये फैसला वहां पर अपलोड किया जा चुका है, आ गया वेबसाइट पर? जी, ये फैसला चूंकि इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए उनका सर्टिफिकेट जो है और नताइज पर मबनी जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे वेबसाइट पर जारी करे। तो ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म मानना है और अब उन्होंने ये फैसले की तामील में भी जाना है। लेकिन एक ऑप्शन अगर इलेक्शन कमीशन इख्तियार करता है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे तो वो फोरम अभी इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। लेकिन आज के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को ये फैसला जो है इसकी तामील करनी है और तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उसके नताइज का सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे जारी करना है। तो ये चूंकि अदालत का एक वाज़ेह हुक्म है तो उसको इलेक्शन कमीशन ने ये तस्लीम करना ही होगा। जी ठीक है, उमैर यासिर ये बताएं कि इसमें टाइम फ्रेम क्या होता है? अगर फैसला सामने आ जाए, उसको चैलेंज करना हो तो कितने दौरानिये के अंदर अंदर चैलेंज कर सकते हैं उस फैसले को? जी, चूंकि अब तहरीक इंसाफ समेत जो दीगर जमातें हैं, इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम जमातों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करने हैं। तो अब अगर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रुजू जाता है तो इलेक्शन के पास और जो दीगर फरीकैन हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था इस इलेक्शन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ, तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। वो उनके पास भी अब महदूद से 2 या 3 दिन ही बाकी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सके और इस फैसले के खिलाफ सके। लेकिन
अब चूंकि इस पे कुछ टाइम फ्रेम चूंकि कम है, वक्त की मुद्दत कम है, तो अगर ये फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का, तो इस महदूद वक्त में ही उन्होंने ये फैसला करना है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है। चूंकि इसमें फरीकैन भी ज्यादा हैं, लेकिन बुनियादी फरीक चूंकि इलेक्शन कमीशन है, उनके इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही कलअदम करार दिया गया है। तो ये ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। ठीक है। अच्छा उमैर यासिर, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? आप सुबह से वहाँ पर फील्ड में मौजूद हैं, आपकी मुख्तलिफ ज़राए से बातचीत भी हुई होगी, तो इस फैसले के हवाले से क्या मौक़िफ़ है उनका, और इलेक्शन कमीशन का इस वक्त क्या नज़रिया है, वो क्या करने जा रहे हैं, इसके हवाले से क्या खबर है आपके पास? जी देखिए, तहरीक इंसाफ तो इस केस की समाअत जब से शुरू हुई है, शुरू से ही पुरुम्मीद नजर आ रही थी। तहरीक इंसाफ के वकला से वक्तन फवक्तन हमारी बातचीत होती रही, और तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पे अराकीन थे उनसे भी हमारी बातचीत होती रही। तो वो उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि उन्हें उनके इंतखाबी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उन्हें तस्लीम कर लिया जाएगा, और खुसूसन जो बल्ले का निशान है उन्हें वापस मिल जाएगा। तो ये उम्मीद उन्हें रही, और आज के फैसले पर भी वो इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, यहाँ पे बल्ले लहराए जा रहे हैं। तो उनको उनके बकौल ये एक उनके मौक़िफ़ की फतह है कि उन्हें बल्ले का निशान वापस मिला, और उनके जो इंतखाबी नताइज है उन्हें अदालतों ने भी तस्लीम कर लिया है, और इलेक्शन कमीशन का जो उनके खिलाफ फैसला था वो कलअदम करार दिया गया है। और ये उनके मौक़िफ़ की ये भी जीत है कि उनकी जमात को उनके बकौल यहाँ पे एक निशाना टारगेट किया जा रहा था। ठीक है उमैर यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें, आपसे हम तफसीलात जानते हैं कि हमारे साथ इमरान बुखारी भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर हैं। इमरान बुखारी, ये बताइएगा कि ये अहम फैसला अब सामने आ गया है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बहाल कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम हो गया है। क्या समझते हैं आप KP की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स वहाँ पर चल रही है, जो सियासत वहाँ पर वो कर रही हैं, बल्ले की वापसी कितनी अहमियत इख्तियार कर जाएगी इलेक्शन के अंदर? ठीक है, इमरान बुखारी से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी और भी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। दरख्वास्त को मुस्तरद ही होना है, आज की ये अहम डेवलपमेंट है। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल चुका है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जारी किया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ को ये बड़ा रिलीफ मिल चुका है। तहरीक इंसाफ के वकला की अगर हम बात करें तो अगले 15 मिनट में इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वेबसाइट पर अगर ना डाला तो तौहीन अदालत होगी, ये कहना है बैरिस्टर अली ज़फ़र का। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा। तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस मिलने पर कौम को मुबारकबाद भी, और इसके अलावा अब PTI इलेक्शन जीतने से PTI को कोई नहीं रोक सकता, ये भी कहा गया उनकी जानिब से अपनी गुफ्तगू में। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फ़ैसले की रवायत को बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन चुका है, ये वो मौक़िफ़ है, ये वो इल्ज़ाम है जो वो कई बार आयद कर चुके हैं। क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फ़ौरन तो वो सुप्रीम कोर्ट बेशक जाता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि वेबसाइट पे आप डालें उसको फौरन। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वेबसाइट पर ना डाला तो तौहीन अदालत होगी। तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस लेने पर कौम को मुबारकबाद। आज ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इंतखाबात में खिलाड़ी बल्ले के साथ ही खेलेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट से। तहरीक इंसाफ को ये बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पेशावर सफ़ीरुल्लाह और हमारे साथ उमैर यासिर भी मौजूद होंगे, उनसे तफसीलात जानते हैं।
सबसे पहले सफ़ीरुल्लाह ये बताइएगा कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं आपके पास, और ये बताएं कि तफसीली फ़ैसला कब जारी किया जाएगा पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि कलअदम क्यों करार दिया गया इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को? तो बुनियादी नुकता ये है कि डिवीजनल बेंच का जो फैसला है वो 3 नुकात पर मुश्तमिल है। पहला नुकता जो है तो वो उसमें क्लियर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था पीटीआई के खिलाफ उसको गैर आईनी करार दे दिया गया है। दूसरा जो नुकता है उसमें डिवीजनल बेंच ने ये फैसले में सादिर किया है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज जो है तो वो फौरी तौर पर वेबसाइट पर डाल दिए जाएं। और इसके अलावा जो अहम नुकता था वो ये था कि पीटीआई को बल्ले का निशान भी वापस दे दिया जाए और ये निशान उसका हक है, इस हक से उसको नहीं महरूम नहीं रखा जा सकता। तो ये 3 नुकाती था और जस्टिस इजाज अनवर ने नशिस्त संवाद के साथ ही उन्होंने कहा कि हम मुख्तसर फैसला अभी सुनाते हैं और तफसीली फैसला बाद में हम जारी करेंगे। लेकिन ये 3 नुकाती था। और आज जो बहस हुई, जो तफसीली बहस थी, 2 दिन से ये बहस जारी थी इस केस पर। कल अली जफर ने पीटीआई की जानिब से दलाइल दिए, तफसीली उनके दलाइल थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने दलाइल दिए। तो कल पूरा दिन जो है तो वो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वकील के दलाइल पर मुश्तमिल था, वो हुए। और आज इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई थी आज के लिए। और उसमें डिवीजनल बेंच ने ये वाज़ेह किया था कि कल हम दीगर जो फरीकैन हैं उनको सुनेंगे। तो आज 14 जो दीगर फरीकैन थे उनको सुनना था, लेकिन उन 14 में से 6 फरीकैन जो है तो उनके वकला आज डिवीजनल बेंच के रूबरू पेश हुए हैं और 8 जो फरीकैन थे वो हाजिर नहीं हुए। जिन वकला ने बहस की उनमें काजी जवाद ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट सिर्फ सूबे को ही देख सकता है। तो और ये चूंकि मुल्की सतह पर ये फैसला है तो हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन को उन्होंने चैलेंज किया, जिसके ठीक है सफ़ीरुल्लाह, आपसे मज़ीद भी हम अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ उमैर यासिर भी मौजूद हैं। उमैर यासिर, ये बताइएगा कि क्या पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आपसे कुछ देर कबल सामने आया और कहा गया कि इसको वेबसाइट पर फौरी तौर पर डाला जाए, अगर ना डाला गया तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो ये बताएं क्या इसको वेबसाइट पर डाल दिया गया इस फैसले को? जी, इलेक्शन कमीशन तक तो अब ये अहकामात पहुँच गए होंगे मीडिया के जरिए। और अभी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अदालती अहकामात की तामील करते हुए तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को के नताइज जो हैं वो उसका सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे जारी कर दे। और उसके साथ साथ अदालत के हुक्म के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ को का इंतखाबी निशान है बल्ला, वो भी उन्हें दे दिया जाए। तो ये अदालती हुक्म है और तहरीक यकीनी तौर पे इलेक्शन कमीशन को इस हुक्म को मानना पड़ेगा। बैरिस्टर अली जफर ने अब से थोड़ी देर पहले ये मौक़िफ़ इख्तियार किया मीडिया से गुफ्तगू में कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन इस हुक्म की तामील नहीं करता और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सर्टिफिकेट वेबसाइट पे जारी नहीं करता तो ये एक खुलम खुला तौहीन अदालत होगी। और इसके साथ साथ अगर इलेक्शन कमीशन इसको तस्लीम नहीं करता तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इसी अदालत में शुरू की जा सकती है या उसके खिलाफ जो अदालत उज़्मा से रुजू किया जा सकता है। अब तहरीक इंसाफ क्या अब इलेक्शन कमीशन ने भी ये करना है और तहरीक इंसाफ भी इस उम्मीद पे है कि उनके बल्ले का निशान वापस मिल गया है, जिसकी वजह से और अपने मौक़िफ़ में वो उनके बकौल के उनको फतह मिली है तहरीक। और पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी माजी की रवायात को बरकरार रखते हुए जो हक और सच के फैसले दिए हैं, ये कहना था बैरिस्टर अली जफर का। उनका ये भी कहना था कि उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाना पूरी कौम के दिल की आवाज़ है और इसी वजह से उन्होंने कौम को मुबारकबाद भी दी है। ठीक है उमैर यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें। सफ़ीरुल्लाह, आप भी हमारे साथ रहिएगा। अभी एक अहम खबर से नाज़रीन को अपडेट कर दें कि पीटीआई को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया है और कल सुबह इलेक्शन कमीशन ये सेक्रेटेरिएट में इजलास होगा। कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेगा और इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कमीशन के 4 मेंबरान और स्पेशल सेक्रेटरीज इसमें शिरकत करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसला है उससे मुताल्लिक जो कानूनी नुकात हैं उस पर ब्रीफ भी करेगा। लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। ये तफसीली फ़ैसला
اب سے کچھ دیر بعد کہا جا رہا ہے جاری کر دیا جائے گا. مختصر فیصلہ سامنے آ چکا ہے, لیکن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوا. تاحال الیکشن کمیشن کو یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں. پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. کل صبح الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں یہ اہم اجلاس ہوگا اور کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مشاورت کرے گا, جس اجلاس کے اندر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس ہوگا. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کمیشن کے چاروں ممبران اور اسپیشل سیکرٹریز اس اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, جبکہ لاء ونگ بھی اس میں شرکت کرے گا. اور کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق جو قانونی نکات ہوں گے اس پر بریفنگ دی جائے گی. اور اس پر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے شبیہ نقوی نے. شبیہ نقوی, کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس اجلاس سے متعلق؟ کون کون شرکت کرے گا اور کیا اس فیصلے کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کل الیکشن کمیشن میں بھی ایک اہم اجلاس بلایا گیا جو چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت ہوگا. اور اجلاس میں نہ صرف ممبران الیکشن کمیشن بلکہ جتنے بھی متعلقہ حکام ہیں وہ بھی اس میں شرکت کریں گے, جبکہ لاء ونگ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پہ جو قانونی نکات ہیں ان کے حوالے سے بریفنگ بھی دے گا. تاہم اس میں یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا. تاہم الیکشن کمیشن کو ابھی تک پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ موصول نہیں ہوا, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ موصول ہو جائے گا, جس پر کل صبح الیکشن کمیشن میں یہ اجلاس بلایا گیا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس اجلاس کے بعد اپنا آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کرے گا کہ آیا وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ جائے گا یا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانے گا. جی ٹھیک ہے شبیہ نقوی, یہ بھی بتائیں کہ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تو دیکھے گا کہ انہوں نے چیلنج کرنا ہے کہ نہیں کرنا, لیکن ابھی خبر یہ بھی ہے کہ اکبر ایس بابر نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا. جی بالکل, ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی جو انتخابات ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کروائے, اور اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا تھا. تو اکبر نے جو بات کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جتنے بھی درخواست گزار ہیں وہ اگر پشاور ہائی کورٹ اپنے فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کارکنوں کا یہ آئینی حق ہے کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے. تاہم آج بھی جب بلے کے نشان کی واپسی کی درخواست لی گئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے تو وہاں پہ بھی اکبر ایس بابر موجود تھے, اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ برقرار رکھتا ہے تو جو اکبر ایس بابر ہیں وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا شبیہ نقوی, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کیا بتایا گیا ہے, کن گراؤنڈز پر اس فیصلے کو سسپینڈ کیا گیا, معطل کیا گیا, کالعدم قرار دیا گیا؟ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس کا جو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیرسٹر جو علی ظفر ہے انہوں نے 2 دن دلائل دیے تھے, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. پھر جب محفوظ فیصلہ سنایا گیا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں, اور اس کے جتنے بھی آئینی جو اس کے ہوتے ہیں نکات وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق انٹرا پارٹی جو انتخابات ہیں نہیں کرے, نہ تو انتخابی منشور دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی نہ ہی انتخابی فہرستیں جاری کی گئی, جس پر الیکشن کمیشن نے یہ نشان واپس لیا تھا. تاہم پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جو تھا اس کو بلے کا نشان واپس تحریک انصاف کو دیا, اور کہا کہ کیونکہ انتخابات قریب ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں کو ان کے جو نشانات ہیں وہ دیے جائیں گے تو ایک بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا. تاہم الیکشن کمیشن نے اس کے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی, جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کی تھی اور اپنے حکم امتناع جو تھا اس کو ختم کیا تھا. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا ذرائع بتاتے ہیں, کیا خبر ہے آپ کے پاس کہ کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں لاء کی جو ٹیم ہے وہ بھی شامل ہوگی اس میں, اور وہ تمام جو قانونی نکات ہیں اس پر بریف کریں گے, بتائیں گے. کیا آپ کے پاس خبر ہے کیا اس فیصلے کو چیلنج ممکنہ طور پر کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے, یا پھر فیصلہ برقرار رہے گا؟
جی ہماری جو اپنے ذرائع سے بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے فیصلے پہ سٹینڈ کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور اس کے لیے جو بھی قانونی نکات ہیں وہ کل اس میں اجلاس میں جو ہے ان کو بریف بھی کیا جائے گا، اور تفصیلی بریفنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن جو اگلا جو قدم ہے وہ کیا ہوگا، آیا وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ لیکن کیونکہ انتخابات قریب بھی ہیں اور 13 جنوری کے بعد کو جو انتخابی جو نشانات ہیں وہ بھی الاٹ کیے جائیں گے، اس کے بعد انتخابی فہرستیں بھی ہیں، تو الیکشن کمیشن اس حوالے سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے کام بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس معاملے کو جو ہے وہ کل تک جو ہے اجلاس ہوگا، اور کل اجلاس کے بعد ایک فیصلہ سامنے آیا گیا کہ آیا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مانتا ہے یا سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے شبیہ نقوی، آپ نے ہمیں اہم معاملے کے حوالے سے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کا معاملہ ہے جس پر کل اب اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اہم خبر اب تک پہنچائیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ پنجاب میں پہلی جماعت تک کے بچوں کے لیے 7 روز کی تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ صوبے میں بچوں میں نمونیا کے کیسز میں اضافے کے باعث کیا گیا ہے۔ اہم خبر اب تک پہنچا رہے ہیں، پنجاب میں پہلی جماعت تک کے بچوں کے لیے 7 روز تک کی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ فیصلہ صوبے میں بچوں میں نمونیا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس بنا پر کیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں، میں جوائن کیا ہے رانا وحید نے۔ رانا وحید، کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ وزیر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت جو ہے محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کے افسران کے ہمراہ جو ہے انہوں نے اہم جو ہے ایک میٹنگ کی ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نمونیا کے کیسز ہیں جو ہسپتالوں کے اندر 1 جنوری سے لے کر اب تک جو ہے 36 جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، جو وہاں پہ جس کی جو ہلاکت ہوئی ہے جس کے بعد نمونیا کے بعد بچوں کی، تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے اسکولوں کے حوالے سے جو اہم فیصلہ کیا ہے، اس میں جو نرسری اور پلے گروپ کے جو بچے ہیں وہ ان کو 7 روز کی چھٹیاں دے دی گئی ہیں، وہ اسکول نہیں جائیں گے، جبکہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کے لیے جو وہاں پہ اسمبلی ہوتی ہے اسکولوں کے اندر اس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تو اب اسمبلی نہیں ہوگی اور ٹائم جو ہے اوقات 9:30 بجے کا ہی ہوگا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو بچوں کے حوالے سے جو اسپیشل جو ہے وہ کیئر کی جائے، ان کے جو ملبوسات کا جو خیال رکھا جائے، اور یہ بھی تفریق نہ کی جائے کہ یونیفارم کے کلر کی جو جیکٹ یا جرسی پہننی ہے، کوئی بھی جرسی کسی بھی رنگ کی کوئی بھی جیکٹ پہن کر بچے جو ہیں رانا وحید، اسکول جا سکتے ہیں۔ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز دونوں کے لیے فیصلہ کیا گیا؟ جی بالکل، یہ تمام جو نجی و سرکاری اسکول ہیں تمام اسکولوں کے اوپر یہ لاگو ہوگا کہ کوئی بھی جو وہاں پہ اسکول کا عملہ ہے وہ بچوں کے والدین کو وہ تنگ نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھی گرم جیکٹ اور کسی بھی کلر کی جو جرسی ہے وہ پہن کر بچے جو ہے وہ 22 جنوری تک جو ہے وہ اسکول جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، 31 جنوری تک کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، 7 روز کی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب میں پہلی جماعت تک کے بچوں کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ فیصلہ صوبے میں بچوں میں نمونیا کے کیسز میں اضافے کے باعث کیا گیا۔ رانا وحید، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں، سپریم کورٹ نے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار کا فیصلہ جو ہے تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلہ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے۔ 5 رکنی بینچ 23 اکتوبر 2023 کو مختصر حکم نامہ سنایا گیا تھا۔ مختصر حکم نامے میں سپریم کورٹ نے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکتے ہوئے ان کے مقدمات عام عدالتوں میں بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم کرنے کا تفصیلی فیصلہ اب جاری کر دیا ہے۔ فیصلہ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے۔ کچھ اور اہم خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ مل سکی۔ الیکشن ٹریبونل نے دونوں کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اہم یہ خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے لیے ایک اور مشکل ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل پائی۔ الیکشن ٹریبونل نے دونوں کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ کن گراؤنڈز پر مسترد کیا گیا ہے وہ تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ کو خبر سے اپڈیٹ کریں کہ پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل سکی۔ الیکشن ٹریبونل نے دونوں کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ پی این این لاہور سلیمان آوان سے۔ سلیمان، کن گراؤنڈز پر ان کو مسترد کیا گیا، کیا ڈیٹیلز ہیں؟
لیے 4 حلقوں سے درخواست جو ہے اپیلیں جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہیں. ریٹرننگ افسران نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے. ان کے خلاف اپیلیں جو ہیں وہ اپلیٹ ٹریبونل میں دائر کی گئی تھی اور عدالت نے آج دلائل سننے کے بعد فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا وہ سنا دیا ہے. پرویز لائی کے این 69 اور سی ٹی 32 اور 34 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں, جبکہ دوسری جانب مونس لائی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. مونس لائی کے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی. انہوں نے بھی جو ہے این 6964 سی ٹی 3432 سے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے تھے. دوسری جانب پرویز لائی کی اہلیہ کو بھی جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے. ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. ان کے پر یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے اعتراض کنندہ کی جانب سے کہ ان کی جو فلور مل ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی میں نہیں کیا جاتا, ساتھ چھپائے گئے تھے. جبکہ مونس لائی پر یہ الزامات عائد کیا گیا تھا, اعتراض عائد کیا گیا تھا کہ ان کے 3 پاسپورٹ ہیں اور ٹریول ہسٹری جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے کاغذات نامزدگی میں جو ہے وہ شو نہیں کیا گیا تھا. جبکہ پرویز لائی پر متعدد مقدمات. ٹھیک ہے سلیمان اوان, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا. اب بات کریں ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے. NA 130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت کا معاملہ. ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل کو منظور کر لیا گیا ہے. ایپلیٹ ٹریبونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو NA 130 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. ایپلیٹ ٹریبونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے اپیل پر یہ سماعت کی. NA 130 NA 130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد لیگی قائد نواز شریف کے مد مقابل الیکشن لڑیں گی. اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو NA 130 لاہور کے حلقے میں دلچسپ صورتحال اس وقت اختیار ہو چکی ہے. لاہور کے اس حلقے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. NA 130 سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف امیدوار ہیں. ان کے مد مقابل تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اب اجازت مل چکی ہے. یہ نواز شریف کا آبائی حلقہ تصور کیا جاتا ہے. NA 130 لاہور کے حلقہ سے پیپلز پارٹی کے اقبال احمد خان بھی امیدوار ہیں, جبکہ جماعت اسلامی کے صوفی خلیق اور احمد بٹ نے کاغذات جمع کروا رکھے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے خرم ریاض نے بھی کاغذات جمع کروا رکھے ہیں. اس کے علاوہ 10 آزاد امیدوار بھی اسی حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. عام انتخابات 2024 میں اس حلقے میں 376 پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں. اس حلقے میں 9,23,908 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں. یہ ایک اہم کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور نواز شریف کے درمیان. اگر ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کی بات کریں اس حلقے کے حوالے سے تو 2018 کے عام انتخابات میں اس حلقے سے کون امیدوار تھا. ڈیٹیلز یہ ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز نااہل تھے. مسلم لیگ نون نے اس حلقے سے وحید عالم خان کو میدان میں اتارا تھا. وحید عالم خان کے مقابلے میں تحریک انصاف نے دوبارہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ٹکٹ دیا. 2018 میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. مسلم لیگ نون کے امیدوار وحید عالم خان اس حلقے سے کامیاب ٹھہرے تھے. اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 2017 کی تو اس حلقے میں ماضی کی صورتحال کیا ہے. 2017 میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز نے ضمنی انتخاب لڑا تھا. ضمنی انتخاب میں بیگم کلثوم نواز کے مد مقابل بھی ڈاکٹر یاسمین راشد امیدوار تھیں. اس وقت بیگم کلثوم نواز بیماری کے سبب لندن کے اسپتال میں زیر علاج تھیں. بیگم کلثوم نواز کی انتخابی مہم ان کی صاحبزادی مریم نواز نے چلائی. ڈیٹیلز یہ کہ بیگم کلثوم نواز نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو 20,000 سے زائد ووٹ کے مارجن سے شکست دے دی تھی. اس سے پہلے اگر ہم بات کریں 2013 کی تو 2013 میں کیا صورتحال تھی اس حلقے میں. تو 2013 کے عام انتخابات میں بھی نواز شریف نے اس حلقے سے انتخاب کنٹیسٹ کیا. نواز شریف کے مد مقابل تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد ہی تھیں. اس الیکشن میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست ہوئی. تو اس سے پہلے میں آپ کو بتایا 2017 میں 18 میں اور 13 میں بھی یاسمین راشد کو شکست ہو چکی ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرتے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ رضوان رضی صاحب. رضی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں لاہور کا ایک اہم حلقہ NA 130 ڈاکٹر یاسمین راشد بمقابلہ نواز شریف. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی پہلے ہم بات کر لیں تو یہاں پر جو ہم نے ناظرین کو بتایا کہ پہلے بھی یاسمین راشد کنٹیسٹ کر چکے ہیں لیکن ان کو شکست ہوئی ہے, لیکن اب بھی کہا جا رہا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا یہ مقابلہ کانٹے کا ہوگا یا کس کا پلڑا بھاری ہے؟
नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिला वतन रहे और उनकी गैर मौजूदगी में जीतने वाली उनकी जो बेगम हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला के पास चली गई। तो उनके पास है हमदर्दी का वोट या अपनी पुरानी परफॉर्मेंस का वोट। अब देखा जाएगा कि उसके मुकाबले में यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो दूसरों को के ऊपर इल्जाम लगाने के अलावा कोई बयानियां वहां पे दे पाती हैं कि वो अगर ये सिर्फ इसके ऊपर ही रिलाय करेंगे कि जनाब जो चोर डाकू तो वो बयानियां कितना तो बेच पाएंगी। लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर पिछली दफा कभी आप रिजल्ट देखें तो वोटों का फर्क बहुत ज्यादा था। ये मियां नवाज शरीफ का बहुत पुराना हल्का है और उन्होंने इसके अंदर बहुत काम किया हुआ है। उनके पर्सनल ज़ाब्ते भी हैं। वो अगर किसी को भी नामजद कर दें तो वो इसमें से जीत जाता है और वो खुद खड़े हों तो शायद वो इस हल्के में पूरे इलेक्शन के दौरान एक आध मरतबा भी नहीं जाते। बल्कि अगर आपको 2013 का और 18 का इलेक्शन हो, 18 में तो खैर वो बाहर नहीं थे, लेकिन 13 के इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले सिर्फ गाड़ी में बैठ के पूरे हल्के का चक्कर लगाया था। उसके अलावा उन्होंने जाती तौर पर जाके कोई कैंपेन नहीं की थी। जबकि उसके बरक्स हम देखते हैं कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो मुसलसल हल्के के अंदर मौजूद रही हैं और डॉक्टर साहिबा ने मुसलसल रास्ता रखा है। इसके बावजूद भी हर गुजरते इलेक्शन के अंदर उनके दरमियान वोटों का फर्क बढ़ता चला जाता है। तो पता नहीं अब उनके पास कोई ऐसा चमत्कार हो नया जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों तो रजी साहब, जो आपने भी बात की हमदर्दी की और बयानिया बनाने की, तो क्या इस बयानी को कैश नहीं करवाया जा सकता कि जेलों में है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बीमारी भी है डॉक्टर साहिबा की? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि अब देखना पड़ेगा कि वो इस दफा कौन सा नया बयानिया लेके आती हैं। जेल वाला बयानिया नया बयानिया हो सकता है, लेकिन वो कितना मौसर हो सकता है अगर वो राब्ते में रह के, अदरवाइज तो उनका उस हल्के के अंदर कोई काम नहीं है ना, वो इलेक्शन लड़ने ही आती है ना। ठीक है रजी साहब, हमें इस वक्त बराह रास्त जाना है, अज़ान असर का वक्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे चुके। सबसे पहले शामिल करेंगे सबसे अहम खबर। इंतखाबात में खिलाड़ी बल्ले के साथ ही खेलेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को ये बड़ा रिलीफ मिला है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म भी जारी किया गया। केस में फरीक शाह फहद के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। अब बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हो या पेशावर हाई कोर्ट कहीं भी चैलेंज हो सकता है। जस्टिस अरशद अली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि इलेक्शन एक्ट के 215 सेक्शन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जिक्र नहीं है, ये कार्रवाई आपने कैसे की? वकील ने जवाब दिया 215 सेक्शन तब लागू होता है जब इख्तियार हो। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद ही होना है। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म जारी किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकती। वकील शाह फहद की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हो या पेशावर हाई कोर्ट कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने ये मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन एक्ट के 215 सेक्शन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जिक्र नहीं है। जस्टिस अरशद अली की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, ये कार्रवाई आपने कैसे की? जस्टिस अरशद अली ने ये सवाल किया। मज़ीद डिटेल्स ये कि 215 सेक्शन तब लागू होता है जब इख्तियार हो, ये कहना था वकील का अपने मौक़िफ़ में, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद ही होना है, ये कहा गया वकील की जानिब से। और ये अहम डेवलपमेंट के इंतखाबात में अब खिलाड़ी बल्ले के साथ ही खेलेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को ये बड़ा रिलीफ मिल चुका है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अगले 15 मिनट में इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वेबसाइट पर ना डाला तो तौहीन अदालत होगी। तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस मिलने पर कौम को मुबारकबाद। बैरिस्टर अली जफर ये कहते हैं कि अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत को बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है।
الیکشن کمیشن ہمارا مخالف بن چکا ہے، یہ موقف بیرسٹر علی ظفر نے اپنایا، اور پی ٹی آئی سے غیر قانونی فیصلے کے ذریعے بلے کا نشان چھینا گیا تھا۔ آپ سے کچھ دیر قبل انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے یہ موقف سامنے رکھا کہ اگلے 15 منٹ میں الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان ویب سائٹ پر اگر نہ ڈالا تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ تحریک انصاف کی بلے کا نشان واپس ملنے پر قوم کو مبارکباد، اور بیرسٹر علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلے کی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن ہمارا مخالف بن چکا ہے، ان تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کے دوران پی ٹی آئی سے غیر قانونی فیصلے کے ذریعے بلے کا نشان چھینا گیا، یہ موقف اپنایا بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں، اور تحریک انصاف کی بلے کا نشان واپس ملنے پر قوم کو مبارکباد بھی سامنے آئی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر ایس بابر صاحب۔ اکبر ایس بابر صاحب، پہلے تو یہ کہیے گا کہ جو فیصلہ سامنے آیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کس طرح سے آپ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بتائیں کہ کیا آپ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے بھی جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی یقیناً انشاءاللہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے، اور یہ بیسیکلی جو الیکشن کمیشن کے بنیادی جو آئینی اختیارات ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ایک جماعت نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنے آئین کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق اور الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق کیے ہیں کیا نہیں کیے۔ تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، اور دوسرا الیکشن کمیشن کا ایک اہم رول ہے کہ جماعتوں کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کو اسکروٹنی کرے۔ تو 8 سال یہ جنگ میں لڑا اور جیتا فنڈنگ کے حوالے سے، جس کو ہر مرحلے پہ پی ٹی آئی یہی دعویٰ کرتی تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے، جبکہ بعد میں یہ بات مسلمہ ہوگی کہ یہ ان کا بنیادی اختیارات میں ہے۔ اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن ہے۔ اب اگر آپ اس کی تھوڑی سی اس کا پس منظر سامنے رکھیں تو کچھ ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو ظاہر ہے بہت پسندیدہ نہیں ہے۔ مثلاً جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہماری درخواست پہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کیس کی سماعت کی تو پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ میں گئی یہ درخواست لے کے کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ کا اعلان نہ کرے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ 21 دسمبر تک الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ جاری نہ کرے۔ 21 دسمبر کو اچانک پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں تبدیلی آئی۔ انہوں نے اچانک یہ مطالبہ کیا کہ نہیں، الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ فوراً فیصلہ سنائے، جس کے نتیجے میں پھر پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ سنایا جائے، جس کے نتیجے میں 22 دسمبر 2023 کو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آیا، جس میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہم نے ثبوت دیے تھے اور ثبوت ملا کے اس کو کالعدم قرار دے دیے گئے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی انٹرا پارٹی الیکشن ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوبارہ پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے اور وہاں سے ایک سٹے آرڈر لیتی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سٹے کر دیا جائے۔ پھر سٹے آرڈر ایشو ہو جاتا ہے، جس کو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ویکیٹ کرتا ہے، اور ڈبل بینچ میں ہیئرنگ 9 جنوری کو رکھی جاتی ہے۔ اب 9 جنوری کو جو الیکشن جو پشاور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، جس کا فیصلہ آج انہوں نے اعلان کیا 10 تاریخ ہے، اس میں ہم 5 ایسے لوگ تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی تھی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، جو اعتراضات تھے، جو ثبوت تھے، جو ویڈیوز تھی، ان کو نوٹس تک وصول نہیں ہوا۔ آج تک ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے نوٹس تک وصول نہیں ہوا کہ ہم اس میں وہ تمام ثبوت جو تھے، وہ تمام دلائل دے سکتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے سامنے کہ یہ الیکشن انٹرا پارٹی جو ہے۔ اکبر بابر صاحب، آپ اس کو سپریم کورٹ پہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، آپ نے بتا بھی دیا، یہ بتائیں کہ آپ ہوپ فل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا؟ لاسٹ کوشچن۔ دیکھیے، آپ نے اس کو ذرا 2 مختلف انداز میں دیکھنا ہے۔ معاملہ صرف بلے کا نہیں ہے، معاملہ اس بات کا ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کی علمبردار بنتی ہیں، جو لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا کرتی ہے، کیا وہ اپنے ورکروں کو وہ بنیادی آئینی حقوق دینے سے کیوں انکاری ہے؟ یہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے کہ جب تک آپ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائیں گے تو جو قومی الیکشن جو شفاف ہیں یہ لازم و ملزوم ہے، ایک کے بغیر دوسرا جو ہے بے معنی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پارٹی پہ چند لوگوں کے اور خاندانوں کے قبضے ہیں،
وہ اس کو اقتدار کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو جب تک سیاسی جماعتیں جمہوری نہیں ہوں گی، جب تک پاکستان میں بنیادی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ باصلاحیت اور باقدار قیادت سامنے نہیں آ سکتی. یہ ہے وہ اصلی جنگ. صرف جنگ بلے کی نہیں ہے. بلے کا نشان تو میں اگست 2002 میں پارٹی کے لیے لے کے آیا تھا اسی الیکشن کمیشن سے. اور مجھے ٹھیک ہے اکبر اس بابر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کا موقف آ گیا اور آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کھلے دل کے ساتھ بیٹھ کر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جتنی پولرائزیشن ہے، مجھے یہ الیکشنز ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں 8 فروری کو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بیل منڈے چڑھتی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، منڈیر چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیوں کہ جب تک یہ پولرائزیشن نہیں ختم ہوگی. میں نے بڑا سمپل سا فارمولا دیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے رہو، پی ڈی ایم میں اکٹھے ہوتے رہو، بغیر مینیفیسٹو کے، بغیر ویژن کے ایک پاکستان بنا لو، سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا کہ صرف سیاستدانوں کی غلطیاں، میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، کیوں نہ کریں. کون سی نئی پارٹی؟ یہ بڑی پرانی پارٹی ہے مرکزی مسلم لیگ. نئی پارٹی تو نہیں بھائی، یہاں تو بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے. 35 سال تو مجھے ہو گئے پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر. تو لو ابھی بھی اگر آپ پوچھیں گے نئی پارٹیاں تو پھر اللہ ہی رحم کرے یار. میرا سوال یہ، آپ نے ذکر کیا کہ بیرون ملک سے دولت واپس لائی جائے. افغان جہاد کے وقت آج دنیا بھر میں وہ ہیں کہ ہمایوں اختر صاحب کے $1 ملین وہاں پر تھے، اور دیگر ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے، جنرلوں کے، سب کے کاروباری شخصیات ہیں. کیا ان کا پیسہ واپس کب آئے گا؟ دوسرا، پرویز مشرف کو بعد از مرگ دوبارہ سزائے موت بحال کی گئی ہے، اس پر کیا کہنا چاہیے؟ پاکستان میں یہی تو خرابی ہے کہ جب کوئی بیٹھا ہوتا ہے کرسی پہ تو سب سلام کرتے ہیں، جس دن اتر جاتا ہے تو گریبان پکڑ لیتے ہیں. یہی ہماری کمزوری ہے کہ جب ہم کسی کی عزت اپنے لوگ ہی نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا ہماری کیا عزت کرے گی. مزہ تو پھر آنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی سزائے موت دیتا، جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے تو بات کرتا. بعد میں باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ 40 سال کے بعد اب وہ کہیں جی فلاں کو نکالو اور یہ کرو اور وہ کرو. یہ سب ڈکوسلے ہیں، ڈائیورژنز ہیں، اصلی حقائق سے جو ہے وہ منہ چھپانے والی بات ہے. اور جن کا جو آیا، دیکھیں سب سے بڑی بات، ابھی آپ نے ایک نام لیا، آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا نام. ان کا نام کہیں آیا پاناما کے اندر، یا کہیں آپ کو یہ ثابت ہوئی بات؟ سنی سنائی باتیں نا یہ کہ افغان جہاد کے دوران پیسے آئے اور یہ ہوا، یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں لوگوں کا. یہ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان رگزئی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا، جو واویلا مچایا گیا تھا، کل سپریم کورٹ میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس نے وہ تمام پروپیگنڈے کو یعنی اشکارا کیا ہے. اور یہ ایک مت ثابت ہو گیا ہے کہ مسنگ پرسن کے نام پہ سیاست، الیکشن کمپین اور لابنگ اور باقی دنیا میں پاکستان کو ہراس کرنا اور بدنام کرنے کے لیے ایک منظم ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. مسنگ پرسن جو کمیشن ہے اس کا رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس میں وہ تمام فگرز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو اس وقت ایک سیاسی پارٹی کے فورن ٹرولز، پرو انڈین جرنلسٹس اور ہمارے لبرل کلاسز کے بہت سے دانشور بغیر فیکٹس کے اس مت پہ کھیلتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آئے کہ اصلی اعداد و شمار کیا ہیں. سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکٹیو پاس کیا تھا جس کے مطابق یہ رپورٹ انہیں سبمٹ کرنا تھا، اور یہ رپورٹ آج کل سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوا ہے، جس میں جو ٹوٹل مسنگ پرسنز فگرز ہیں وہ 10,000 کے لگ بھگ ہیں. اس کے ساتھ جو رپورٹ کے مطابق ریزالو ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 8,000 ہے. جو ریمیننگ ہے وہ 2,200 کیسز ہیں. یہ پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے. کمیشن نے یہ بھی کہا ہے اپنے رپورٹ میں
کہ تقریباً 1400 جو مسنگ ہیں وہ یا تو کڈنیپ ہوئے ہیں یا رینسم کی وجہ سے یا فیملی ڈسپیوٹس کی وجہ سے ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکا۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی فگرز بہت دلچسپ ہیں۔ بلوچستان کے جو فگرز ہیں وہ 2700 لاپتہ افراد ریکارڈ ہوئے ہیں، 2700، جبکہ ریکوری کی تعداد 2200 ہے، یعنی 2200 لوگ واپس ریکور ہوئے ہیں۔ جو سٹل مسنگ ہے آج کی ڈیٹ تک ان کی تعداد ہے 468 لوگ ابھی تک مسنگ ہیں۔ اب اس کے بارے میں رپورٹ نے لکھا ہے کہ یہ ایک نارم بن گیا ہے کہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ٹی ٹی پی اور دوسرے کالعدم تنظیمیں، وہ ان لوگوں کے نام مسنگ پرسنز میں بھی لکھواتے ہیں تاکہ ریاست پاکستان پہ ایک دباؤ قائم کیا جا سکے اور ایک پروپیگنڈے کے طور پہ جو ان کے سیاسی اور دوسرے سرکلز میں ان کے ایکسپوننٹ ہیں، پروپوننٹ ہیں، وہ پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کر سکیں۔ کچھ انسٹانسز میں ابھی جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈرون میں افغانستان کے کیمپوں میں یا بھارت میں یا سیریا میں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اسی طرح ان تعداد میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید کسی معشوقے کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں رہے ہوں، کوئی فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے باہر ہوں۔ تو اب آپ اس نمبر کو کمپیئر کریں باقی ممالک کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ۔ امریکہ میں آج کے ڈیٹ میں تقریباً 5 لاکھ لوگ مسنگ ہیں، یو کے میں 1,70,000 لوگ مسنگ ہیں، اسی طرح انڈیا میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگ مسنگ ہیں، اور پورے پاکستان میں صرف 820 لوگ جو ہے وہ مسنگ بتائے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایک منظم کمپین کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد اب جو پروپیگنڈا کی دکانیں ہیں وہ شاید بند ہو جائیں، لیکن کچھ لوگوں کا موٹیویشن وہ لازمی بات ہے، کوئی استعمال کر سکتا ہے، کوئی الیکشن کمپین میں اس کو استعمال کرے گا، اور ڈاکٹر مہارنگ کا موٹیویشن تو ہم سب کے سامنے ہے، وہ کسی فورن ایمبیسی میں پناہ یعنی ویزا لے کے شاید فورن کنٹری میں سیٹل ہو الٹیمیٹلی، اور ملالہ 2 کا جو ہے وہ شاید اس کا ڈریم ہے، تو وہ اس نیریٹیو کو، اس بیانیے کو سیل کرتی رہے گی۔ لہٰذا یہ ایک فیکٹ ہے کہ آج ہمارے سامنے سارا ڈیٹا آ گیا ہے، اب کوئی بھی اعداد و شمار جو پروپیگنڈے کی حد تک پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے وہ میڈیا میں ہو یا دوسرے لیول پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، ان کی اب حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکریہ۔ اچھا جان صاحب، یہ جو 2200 کا فگر ہے ریکوری میں، کیا اس میں وہ بھی شامل ہے جن کی ڈیڈ باڈیز ریکور کیے گئے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، کیا سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا یہ رپورٹ؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کو ایک فارمل رپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے وصول ہوا ہے۔ ابھی تک تو جو لوگ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں انڈیویجولز، انہوں نے انڈیویجولز کی بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے کہ کچھ لوگوں نے تنظیمیں جوائن کی ہیں کالعدم، کچھ لوگ جو ہے وہ باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کیمپوں میں جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ اب ایک ایسا فیکٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے جو تمام اداروں کے انپٹ سے بنا ہے، لہٰذا اب اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ماں سوائے یہ کہ جو لوگ بالخصوص ان کے جو خاص مخصوص سرکلز ہیں وہ رکھیں گے اس کو ایک پروپیگنڈے کے ٹول کے طور پہ اور اس پہ کھیلیں گے۔
اگر افغانستان میں کسی ڈرون حملے میں کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے, اگر اسٹیٹ انکاؤنٹر میں عام لوگوں کو قتل کرنے کے بعد مر جاتا ہے, اگر کسی اور کیمپ میں وہ آج تک ٹریننگ میں یعنی انوالو ہے, تو اسٹیٹ کیسے ان کو پروڈیوس کرے گی؟ یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں وہ شک کی بنیاد پہ, ایلیگیشن کی بنیاد پہ ایشو ہوتے ہیں, لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں آٹومیٹک کے پاس وہ لوگ ہیں. اب آپ کے سامنے یہ بھی فگرز ہیں کہ یہی ہمارے بلوچستان میں پچھلے سال تقریباً 140 حملے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ 110 حملے جو ہے وہ ساؤتھ اور ساؤتھ ویسٹ میں ہوئے ہیں, جس میں تقریباً ٹوٹل 229 لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اس میں سے 200 لوگ عام لوگ ہیں. اب ان لوگوں کو کس نے شہید کیا ہے, یہ اٹیک کس نے کیے ہیں؟ دہشت گردی کے یہ واقعات کیا کوئی آسمان سے آ کے کرتے ہیں؟ تو یہی لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں بیسیکلی, اور اپنے آپ کو پھر سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے ان کے کھندے استعمال کرتے ہیں اور پھر معصوم بن جاتے ہیں. تو عام لوگ 200 لوگ جو شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں پچھلے سال میں, یہی دہشت گرد تھے جنہوں نے کیے ہیں. اب ان کو جو ہے بیانیہ اگر آپ کہیں گے کہ وہ مسنگ ہے, اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا کمپین نہیں ہے اور اس میں کوئی ایکٹرز نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ افسوسناک ہوگا کہ ہم ون سائیڈڈ پروپیگنڈے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ فیکٹس ہلا دینے والے ہیں. قتل کے ملزمان بھی جیل میں کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں جو 302 میں لاکڈ ہیں. فیملی اگر اس کا کوئی بچہ پرورٹ اس کا ذہن ہوا ہے اور وہ کیمپوں میں ہے, یہ جو 140 حملے ہوئے ہیں اس میں بھی یہی لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہوں گے, جن کی بہن بھائی ہوں گے, جن کے بچے ہوں گے, لیکن یہ کسی پروپیگنڈے میں, کسی فارن ایجنسی کے تنخواہ کی وجہ سے یا کسی اور موٹیویشن کی وجہ سے کیمپوں میں ٹریننگ کر کے واپس ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, ہمارے انسٹالیشنز پہ حملے کر رہے ہیں. تو اگر ان کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں ان کا کل کوئی بھی فیملی کا ممبر کہیں کہ وہ معصوم ہیں, تو فیکٹس تو یہی ہے کہ یہی معصوموں نے حملہ کیا ہے. چائنیز کانسلیٹ پہ کراچی میں ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. صرف تربت میں ایک سال میں صرف ایک تربت میں 80 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ حملے یہ معصوم لوگ کریں یا ان کی فیملی والے کل کہیں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا, یہ حملے کوئی اور کرا رہا ہے. میں دے چکا ہوں بلوچستان کے حوالے سے. آخری کوشچن پلیز. کوئٹہ میں نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی پریس کانفرنس کرے تھے. ابھی اہم خبر ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ہمارے بلے کا نشان بحال کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر محاذ پر ہرانے کی کوشش کی ہے. اگر بلہ بحال نہ ہوتا تو ہمارے لیے کافی مشکلات ہو جانی تھیں. کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا نشان واپس لینا غیر قانونی ہے. بانی پی ٹی آئی سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. ٹکٹوں سے متعلق مشاورت کل مکمل ہو جائے گی. ٹکٹوں کے حوالے سے پیسوں کے لین دین کی بات درست نہیں ہے, اس کی انہوں نے تردید کر دی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر خان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا. پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. دنیا کے سارے قوانین میں اور آئین میں, دستوروں میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے الیکشن کمیشن اس کا نشان لے لے.
اسپیشلی ہماری جب ہم نے الیکشن ایسے کروائے تھے جس طریقے سے کبھی بھی پاکستان کی 175 پارٹیوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے، اور ہمارا الیکشن کو صرف دیکھا گیا اور صرف ہمیں ٹارگٹ کیا گیا اور صرف ہم سے نشان واپس لے لیا گیا تھا۔ الحمدللہ بر وقت فیصلہ آیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اناؤنس کریں گے اپنے ٹکٹوں کا۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کی الاٹمنٹ، الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ کل صبح الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں یہ اجلاس ہوگا۔ کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر مشاورت بھی کرے گا۔ اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کمیشن کے چاروں ممبران اور اسپیشل سیکرٹریز شرکت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا لا ونگ کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ فیصلے سے متعلق قانونی نکات پر بریفنگ بھی دے گا۔ تاحال الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوا۔ یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں، فیصلے پر مشاورت کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے شبیہ نقوی نے۔ شبیہ نقوی، کیا ڈیٹیلز ہیں اس اجلاس کے حوالے سے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اجلاس طلب کیے گئے، اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوگا، جس میں نہ صرف ممبران الیکشن کمیشن کے بلکہ لا ونگ سمیت جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کے حکام بھی یہاں پہ شریک ہوں گے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو لا ونگ ہے وہ بریفنگ دے گا تمام قانونی نکات کی۔ ٹھیک ہے شبیہ نقوی، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی مستعفی ہو گئے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے استعفیٰ صدر مملکت کو ارسال بھی کر دیا ہے۔ استعفے میں یہ لکھا ہے کہ میرے لیے اپنے عہدے پر مزید کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض انجام دیے اور آج سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات زیر سماعت ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کچھ سیاسی میدان کی صورتحال کی بات کریں تو NA-130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی۔ ایپلیٹ ٹریبونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو NA-130 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایپلیٹ ٹریبونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے اپیل پر یہ سماعت کی۔ NA-130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد لیگی قائد نواز شریف کے مد مقابل الیکشن لڑیں گی۔ NA-130 لاہور کے حلقے میں دلچسپ صورتحال اس وقت اختیار ہو چکی ہے۔ لاہور کے اس حلقے میں کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ NA-130 سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف امیدوار ہیں۔ ان کے مد مقابل تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے۔ یہ نواز شریف کا آبائی حلقہ تصور کیا جاتا ہے۔ NA-130 لاہور کے حلقہ سے پیپلز پارٹی کے اقبال احمد خان بھی امیدوار ہیں، جبکہ جماعت اسلامی سے صوفی خلیق اور احمد بٹ نے کاغذات اپنے جمع کروا رکھے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے خرم ریاض نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 آزاد امیدوار بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ عام انتخابات 2024 میں اس حلقے میں 376 پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اس حلقے میں 9,23,908 ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA-130 میں کڑا مقابلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد سب سے بڑا مقابلہ NA-130 میں متوقع ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے زہیب کاظمی نے۔ جی زہیب، آگاہ کیجیے گا اس حلقے کے حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میں لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-130 میں، جو سابقہ قومی اسمبلی کا NA-120 تھا۔ تاہم نئی حلقہ بندیوں کے بعد اس کا نمبر جو ہے وہ 130 ہے۔ اس حلقے کی خاص بات جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے بعد یہاں سے انتخابات لڑنے جا رہی ہیں، اور ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ یہ حلقہ وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد کے درمیان کڑا مقابلہ ہونے جائے گا۔
اس کے بعد وہ حلف نہ لے سکی, ان کی طبیعت خراب تھی, وہ بیرون ملک مقیم تھی. تاہم اس کے بعد 2018 کے الیکشن کی بات کی جائے تو وحید عالم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ 1 لاکھ ووٹ لے کر یہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے. تاہم اب جو مقابلہ این اے 130 میں ہونے جا رہا ہے وہ ایک کڑا مقابلہ ہے, اور تمام پاکستان کے سیاسی جو تجزیہ نگار ہیں, پاکستان کی جو سیاست ہے, جو سیاسی برج ہیں, وہ اس کو ان کی نظریں جو ہیں وہ حلقہ این اے 130 میں ہوں گی, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے درمیان اس حلقے میں ایک تگڑا اور ایک بڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. جی, کڑا مقابلہ دیکھنے میں آئے گا. زہیب کاظمی, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا صورتحال سے, بہت شکریہ آپ کا. این اے 130 میں بڑا مقابلہ, نواز شریف کے مقابلے میں پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. اس حلقے سے 3 بار نون لیگ کے امیدوار نے یاسمین راشد کو شکست سے دوچار کیا. اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے اقبال احمد خان, تحریک لبیک کے خرم ریاض اور جماعت اسلامی کے خلیق کیانی یا احمد بٹ اہم امیدوار ہوں گے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حیدر کھرل سے. جی حیدر, این اے 130 کی اگر ہم بات کریں تو انتخابی مارکیز کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں حلقہ 130 میں, جہاں سے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف عام انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں. ان کے مقابلے میں اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گی. اور اگر بات کی جائے ابھی تک کی صورتحال کی تو مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی, نہ پوسٹر نظر آ رہے ہیں, نہ بینر نظر آ رہے ہیں. اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے بھی کوئی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی, جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے بینرز لگائے گئے ہیں. چونکہ الیکشن میں ابھی کچھ ہی دن باقی بچے ہیں اور ابھی تک جو ماحول ہے وہ بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اگر اس حلقے کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 2013 میں ادھر سے جیتے تھے, اس کے بعد وہ نائل ہوئے, اور ان کی جو بیگم کلثوم نواز ہے وہ 2017 سے ادھر سے الیکشن لڑی اور جیتی. ابھی بھی ڈاکٹر یاسمین راشد ہی نون لیگ کے مد مقابل ہے. اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حلقے میں کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہے, اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, جس میں پیپلز پارٹی ہے, تحریک لبیک ہے, اور دیگر جماعتیں بھی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی اس حلقے سے جمع کروائے ہیں. جی ٹھیک ہے حیدر کھرل, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. پی این این سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں اس بار کلین سویپ کرنے جا رہی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. سندھ میں ایسا کون سا شہر ہے کہ اگر پارٹی سے پوچھا جائے اور وہ کہے کہ جی اس شہر کو اگر آپ نے سندھ کی دیکھنی ہے کارکردگی تو آپ اس شہر کو دیکھ لیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو لڑکانہ شہر ہے وہاں پہ ان کے شہدا بھی دفن ہیں. اس کی بات تو کیا آپ کون سا ایسا شہر آپ دکھائیں گے کہ سندھ میں یہ شہر ہے آپ اس کو دیکھیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں. لاہور سے میرا بھی بڑا تعلق ہے, میرے ننیال وہاں سے ہیں, میرے ماموں ایم پی اے بھی وہاں سے رہے ہیں, اسلم گرداسپوری. تو لاہور اچھا ہے, لاہور ساڈا ہے, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا لاہور میں ایسے علاقے نہیں ہیں جہاں پہ آج بھی گندگی رہتی ہے, جہاں کی سڑکیں گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں, جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ایسا کوئی علاقہ, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ علاقے. اسی طرح کراچی میں بہت سارے علاقے ہوں گے, میں نے بتایا کچی آبادیاں بڑھ رہی ہیں, وہاں پہ ایشوز ہیں. لیکن جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ ہائی لائٹ کوئی نہیں کرتا, وہ ایک چشمہ لگا کے وہ چیزیں ضرور دیکھتے ہیں جہاں پہ ایشوز ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ پھر جہاں پہ لے کریں, جیسے اگر سب سے زیادہ بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی, تو وہ جماعت اگر کچھ نہیں بھی کرتی سوشل میڈیا پہ ہمیں بڑا ایکٹیو دکھائی دیتی ہے, اپنے نیریٹو کو بڑا کلیئر اور بڑا واضح طور پر عوام تک پہنچاتی ہے, لیکن باقی جو باتوں اگر ہم دیکھتے ہیں وہ اس چیز میں کہیں نہ کہیں لیک دکھائی دیتی ہیں. تو یہ کہ آپ لوگوں کی کمزوری نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ اس چیز کو اس طرح سے دکھانی, اتنے کام جب ہوئے ہوئے اتنی چیزوں کو, لیکن آپ لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر پائے؟ دیکھیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے, اور پی ٹی آئی کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ اتنی بار بولیں اور اتنی خوبصورتی سے بولیں کہ وہ سچ لگے. یہی ان کی ایک سوشل میڈیا پہ وجہ شہرت ہے. ادروائز آپ نے ان کی کارکردگی دیکھ لی, جو ان کے 3 سال اور کچھ ماہ تھے جو ملک میں ان کی گورنمنٹ رہی, اس میں جو کچھ ملک کا حال ہوا یا انٹرنیشنلی طور پر ہم تناؤ ہوئے
یا ہر چیز کو دیکھ لیں اس میں انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا. لیکن وہ ویسے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے، اور وہ یہ ہم سے نہیں ہوتا. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. دیکھیں ہماری جو کارکردگی ہے وہ الیکشن کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اب اگر ہم نے وہاں پہ بہت کام کیے شہری علاقوں میں تو ہمارا میئر ہمارا وہاں پہ آیا ہے، دیگر اور چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ وہ کام ہے جس کا رزلٹ ہمیں عوام سے چاہیے نا. ہمیں تو اپنی عوام کی بات کرنی ہے نا. اگر عوام ہم سے خوش ہے، وہ ہمیں ووٹ دیتی ہے، تو ہمیں تو اس پہ جانا ہے. اب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. ہمارے ہر جگہ پہ آج کل نیشنل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کوئی بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. لیکن کبھی کسی فیڈرل گورنمنٹ نے سوائے اعلانات کے، پیپلز پارٹی کے علاوہ سوائے اعلانات کے کچھ کیا ہے؟ پی ایس ڈی پی جو فیڈرل گورنمنٹ کا بنتا ہے آج بھی موجود ہوگا، نیٹ پہ ریکارڈ کا حصہ ہے. 2013 سے لے کے 2022 تک مجھے ایک بجٹ دکھا دیں جس میں کوئی 4 سے 5% بھی سندھ کے لیے رکھا ہو. میں پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں. نہیں رکھتے. 90% سے زیادہ جو ہیں وہ دوسرے صوبوں کے لیے جو ہیں اس میں ایلوکیشنز ہوتی ہیں. وہ بھی ہمارے صوبے ہیں، ہمارے بھائی بہن وہاں رہتے ہیں، لیکن مساوی تقسیم ہونی چاہیے. ناصر حسین شاہ کی آپ نے یہ خصوصی گفتگو سنی. بات کریں حلقہ NA 119 کی، جہاں سے مریم نواز کے حلقہ NA 119 سے کاغذات نامزدگی مسترد نامزدگی منظور کرنے کے خلاف جو اپیل تھی وہ خارج کر دی گئی ہے. الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس احمد ندیم ارشد نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے ہیں. یہ ایک اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہی ہیں. مریم نواز کے حلقہ NA 119 سے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل کو خارج کرا دے دیا گیا ہے. الیکشن ٹریبونل کے جج جسٹس احمد ندیم ارشد نے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے ہیں. مزید جانتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سلیمان آوان نے. سلیمان، یہ بتائیے گا کیا اعتراضات عائد کیے گئے تھے کاغذات پر، اور اب کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل، مسرت چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے. ریٹرننگ افسر نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ جو ہے ٹریبونل کی جانب سے قلعدم قرار دے دیا گیا ہے. جمشید اقبال چیمہ مسرت چیمہ پر NA 121 اور PP 147 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. دونوں میاں بیوی کا اشتہاری ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا. جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ کے کاغذات نامزدگی آفیسر کا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. دونوں میاں بیوی پر اشتہاری ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا. یہ ڈیٹیلز ہیں. مزید جانتے ہیں سلیمان آوان سے. سلیمان، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جمشید اقبال چیمہ مسرت چیمہ کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے. ٹریبونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. دونوں میاں بیوی پر اشتہاری ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا. جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ نے NA 121 اور PP 153 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جو کہ آج ریٹرننگ افسر کا جو فیصلہ تھا ایپل ٹریبونل کی جانب سے جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا. جی ٹھیک ہے سلیمان آوان، بہت شکریہ آپ کا. بات کریں اب کچھ کرونا کے نئے ویریئنٹ کے حوالے سے، تو وزارت صحت نے ملک میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ JN1 کے 4 کیسز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال کی کڑی نگرانی اس وقت کی جا رہی ہے. وفاقی وزارت صحت کے مطابق کرونا کا نیا ویریئنٹ اومیکرون کا ذیلی یہ وائرس ہے. ترجمان کے مطابق تمام متاثرہ افراد میں نئے کرونا ویریئنٹ کی ہلکی علامات تھیں اور چاروں مریض بغیر کسی پیچیدگی کے صحتیاب ہو چکے ہیں. نگران وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے بیان میں کہا کہ صورتحال کی کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ بیماروں کی نگرانی کے لیے بارڈر ہیلتھ سروسز، قومی اور صوبائی ہیلتھ اتھارٹیز لیبز مکمل طور پر فعال ہیں. کرونا کے نئے ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ہدایت نامہ بھی اب جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے متاثرہ افراد کے ساتھ منسلک افراد کی نشاندہی کر کے قرنطینہ کیا جائے. ملک بھر میں کرونا ویریئنٹ کے کیسز میں اضافے پر محکمہ صحت سندھ کا اقدام سامنے آیا ہے. ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ نے نئے کرونا ویریئنٹ سے متعلق ہدایات نامہ جاری کر دیا ہے. آج کے پاکستان لائیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے PNN.